اشنال چیخی تھی، اس کے لفظ سپرمین ہی اوپر سے قطع وہ گھبرا گئی تھی، اس کے نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھی، فضا میں ٹھا کی آواز پیدا ہوتی، ساتھ ہی ارتعاش سا پیدا ہوتا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس میری جان خاموش۔ وہ جو خود پریشان تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مضبوط کیے، دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے جھکایا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ فل کیے بگا رہا تھا۔ پچھلی گاڑیاں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں، اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ صرف اور صرف اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم جان کی تھی، جس کو وہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں بھی کانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی ماہر اناڑی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی وہ کبھی سڑک کے ایک کنارے پر کر رہا تھا تو کبھی دوسرے طرف، ان کو چکمہ دینے کے لیے، تاکہ اسے مضبوط جگہ میں کر کے پھر ان کا اسحاق چکتا کرے۔ سپرمین، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھیجتے پھر سے اٹھی تھی۔ یقین ہے نا اپنے سپرمین پر؟ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ایک ہی سیکنڈ اس پہ ٹکائیں اور اس کی فکر مند آنکھیں دیکھی تھیں۔ آپ پر یقین ہے لیکن ان پر نہیں ہے، وہ مار دیں گے مجھے، وہ سہم کر بولی۔ اس کی طرف آنکھیں اٹھائی تو چند پل ہٹا نہیں سکی تھی۔ اس بازیگر شخص کی آنکھوں میں ایک ہار سی تھی، وہ ہار اشنال کو اس کی اپنی نہیں لگی تھی، وہ ہار اسے اپنی فکر میں گھلتے اس شخص کی لگی تھی۔ آج اس کا دل کیا کہ اس کی مضبوط اثار میں خود کو چھپا کے خود کو فنا کر لے۔ جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ پورا تو نہیں ہو سکتا نا؟ جو اس کا طلبگار رہتا تھا، اس کی روح کا مکین تھا۔ اس وقت وہ شخص خوبصورت نہیں، اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اچھا ہونا خوبصورت ہونے سے بھی پیارا ہے۔ وہ لب بھینچے، غصہ ضبط کیے، مسلسل گاڑی جنگل کی طرف لے کے جانے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، اگر ایک بار دیکھتا تو کمزور پڑ جائے گا، اور وہ کمزور ہی تو نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دیکھ اب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اتنی رات ہے۔ وہ گاڑی کو ویران میں دیکھتے جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، اشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کی تاکہ وہ اسے گھماتا ہوا پہچان نہ سکے۔ وہ اسے سیو کر کے پھر جانا چاہتا تھا، مگر اشنال کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ابھی کسی ری ایکشن کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ اس کو پڑھ کر بھی لعلم ہوا تھا فی الحال، کیونکہ اس وقت لعلمی اچھی تھی۔ اس کا نقاب زدہ چہرہ پورے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس نے ڈیش بورڈ پہ نظریں جما دی تھیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے جو گاڑی ریورس کر کے جنگل کے بیچ کر رہا تھا، اشنال نے اپنی ٹینشن سے نکل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اور زیادہ اضطراب میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ گاڑی ان کا پیچھا کرتی آئی تھی لیکن وہ کافی دور تھی۔ ایک سنسان ہوائی گولی فضا میں گئی تھی۔ اشنال چیخ کر رہ گئی تھی، اشنال پلیز کیپ کوائٹ، وہ ساتھ ہی بولا تھا۔ اس کی چیخ سنتا وہ گھبرا گیا تھا اور اس کی طرف جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک قسم اس کے اوپر آیا تھا اور اشنال کی آنکھوں کے گرد تو ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس شخص کا بھاری ڈول، اس کی آواز جھنجھلا کر رہ گئے تھے، اس کے نرم وجود اس شخص کے آہنی سینے کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی پرعدت قربت کی قائل نہیں تھی۔ وہ تڑپ کر فاصلہ مٹانے لگی مگر ناکام رہی۔ اشنال کے پاس سے آتی کلون کی مخصوص مہک اشنال کے منتشر آواز کو مزید پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے انتہائی قریب تھا، اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر تپتی ہوئی بھٹی لگ رہی تھیں۔ اس صورتحال میں روشنال بخت خود نہیں تیار تھا۔ روشنال کو خود کو قابو کرنا انتہائی مشکل لگا تھا۔ ان کے درمیان یہ انتہائی کمزور، سنگین اور نازک اور دشوار لمحہ تھا۔ اشنال اس کی قربت میں مائی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہٹیں پیچھے۔ روشنال کا ہاتھ تھوڑی سی نرم پڑی تو وہ اسے ہٹا گئی تھی۔ خاموش، وہ لوگ تعاقب میں ہیں ہمارے، اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے بند کرواؤں۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس سے اٹھا تھا، تم گاڑی سے اتر جاؤ، ہری اپ، اس نے تیز لہجے میں بغیر احساس لیے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اکلا کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تو اس شخص کی سنگت کی خواب سوچ رہی تھی اور ابھی اس نے زمین سے آسمان میں دے مارا تھا۔ گاڑی سے اتر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے ایشو، وہ نظریں چراتا ٹھہر ٹھہر لہجے میں بول کے گاڑی کو بند کر گیا تھا۔ میں اکیلی اتروں؟ آپ کدھر جائیں گے؟ وہ بے یقینی کی زد میں گرتی بولی تھی۔ ہری اپ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہارے ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں اتنی رات کو اس تن جنگل میں بغیر لائٹ کے کیسے رہوں گی؟ پہلے بتانا تھا نا، میں جنریٹر لے آتا تمہارے لیے۔ وہ اب کی بار طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر، وہ ضدی ہوئی تھی۔ اشنال، جو میں کروں وہ جلدی کرو، میرا ضبط مت آزماؤ، وہ دھیمی مگر سخت الفاظ میں بولا تھا۔ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے سپرمین کو غصیلے شوہر کے روپ میں آتا دیکھ کر روان سی ہوئی تھی۔ اشنال، پلیز گاڑی سے اتر جاؤ، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں، وہ مجھے ماریں تو ماریں مگر ساتھ میں تمہیں خطرہ ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ میری سانسوں میں بس چکے ہیں، میری روح کے حقدار بن چکے ہیں، پھر میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔
آپ نے تو مجھے جینا سکھایا ہے، پھر میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں کہ آپ کو ایسے چھوڑ کے جاؤں؟ وہ اس کے کشادہ چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رکھ کر بولی۔ اب کی بار وہ ہچکیوں سے روئی تھی، جبکہ روشنال حاکم بخت کے دل نے اتنی پریشانی میں ہونے کے باوجود یہ اقرار کیا تھا۔ عورت بے شک جتنے بھی ظلم اپنے پسندیدہ یا محرم رشتے سے سہلے، بے شک وہ 18 سال کی بچی ہو یا 70 سال کی عورت، بے شک وہ موم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہو یا چٹان سے بھی سخت، کبھی اپنے اس محافظ کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح وہ اشنال کی دلی حالت کو بھی جانتا تھا۔ پلیز اشنال، گاڑی سے نکل جاؤ، میری فکر مت کرو، میں تمہاری وجہ سے آلریڈی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف تمہیں اور تمہاری عزت کی پرواہ ہے۔ وہ پریشانی سے کہتے اس نے اس کے ماتھے کے سر ٹکا لیا تھا، پھر اس کو پریشان دیکھ کر اسے جدا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوجھل سے کہنے لگا تھا، جو اس کی ہاتھ کھول کر اس کے سینے سے لگی تھی، اسے کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی، لیکن اسے پرواہ اپنے سامنے بیٹھی اپنی معصوم سی جان کی تھی، جس نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے اپنے سپرمین کے، جو بچپن سے اس کی باہوں کے اثار میں محفوظ رہی تھی، جو زندگی کی تلخی تو دیکھ چکی تھی لیکن اس بے رحم دنیا سے ناواقف تھی۔ ان سے پہلے اسے زمانے کی تلخیوں سے صرف اپنے سپرمین نے بچایا تھا، ہر قسم کی سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا۔ ویسے یہ لوگ ہیں کون سپرمین؟ وہ اس کے ساتھ لگی اب پرسکون سی بولی تھی۔ ان کی لڑکیوں کو صبح چھیڑ کے آیا تھا، اب پیچھے تو آئیں گے نا سالے میرے۔ وہ غصے سے پتہ نہیں بول گیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اب یہ آپ کی لڑکی کو چھیڑنے آئے ہیں؟ وہ اس اندھیرے میں اس کے تحفظ میں محفوظ جب ہوئی تو شرارتی لہجے میں اس کے دل سے انجان بولی تھی۔ روشنال اس کی دلی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا، وہ اس کی بات سنتا جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کر کے تھا۔ بکواس بند کر روشنال، اترو گاڑی سے۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، وہی ظالم و جابر لہجہ اپنایا تھا، اب کی بار وہ دھاڑا تھا، پیار، نرمی، سب کچھ غائب تھا، نہ انجانی غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ پھر میں تو صرف مذاق تھی، دلیل دیتے وقت اشنال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ I said get out اشنال، اترو اور ان جھاڑیوں میں چھپ جانا، جب تک میں آؤں باہر نہ آنا۔ آپ ہر بار مجھے توڑ کے معافی مانگ لیں گے۔ وہ اتنا زور سے بولا تھا کہ اشنال بے یقینی سے دیکھتی ہوئی صرف اتنا بولی اور بنا کچھ کہے اتر گئی تھی اور بھاگتی ہوئی غصے سے اوجھل ہوئی تھی۔ اس کے اندھیرے میں تحلیل ہوتے کو دیکھتے لال ہوتی آنکھوں سے اور نہتی غصے میں اپنا ہاتھ گاڑی پہ مار گیا تھا۔ ہاتھ گاڑی کے شیشے سے مارتے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس کی کلائی بھی زخمی ہوئی تھی۔ جب تک ایک بات کا بدلہ تمہارے اب ماتحتوں سے نہ لیا، نہ عرفان دورانی، تو چین و سکون حرام ہے مجھ پر۔ اب وہ غصے سے کہتا اپنی زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کر کے ایک ہی منٹ میں ریورس کرتے جنگل سے نکالنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی سے اپنا پسٹل نکالا اور جھٹکے سے لے جاتا جنگل سے گاڑی نکال گیا تھا۔ اشنال کو سیو کر کے اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کے دل میں اب سکون تھا، لیکن یہ سکون کب تک تھا پتہ نہیں تھا۔ مجھے کل روشنال اور اشنال سے ملنے جانا ہے، آغا جان صغیر صاحب سے کہہ رہے تھے۔ کیونکہ ثمینہ بیگم گھر نہیں تھی، وہ دوست کی بیٹی کی شادی پہ گئی تھی، آغا جان کو یہی موقع مناسب لگا تھا۔ وہ ان سے ڈرتے تو نہیں تھے، البتہ وہ گھر میں مزید بے سکونی نہیں چاہتے تھے۔ پر آغا جان وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اشنال کو خود لے آئے گا۔ ثمینہ بیگم ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ وہ یہ روز ہی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کل میں اور تمینہ اور تم چلیں اس کی طرف، زندگی کو کیا بھروسہ، کیا پتا آج ہی ختم ہو جائے اور میری حسرت ہی رہ جائے پوتی سے ملنے کے لیے۔ میں اسے اپنا اور اس کے باپ کی جائیداد دینا چاہتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے منہ سے لفظ دادا سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے قرار سے بولے تھے۔ اوکے، پھر آپ تیار رہیے گا، ہم کل دن کو نکلیں گے۔ منال آغا جان کی بات سنتی کچن سے نکل آئی تھی۔ خالہ جان آپ بیٹھیے، میں سرو کرتی ہوں۔ وہ ان کو سرو کرتا دیکھ کر کچن سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ رات میں بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان چونچلوں کی، میں جب بنا سکتی ہوں تو دیتے وقت میرے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولی، منال خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی تھی، حالانکہ ہانڈی اس نے خود تیار کی تھی۔ بھلی ماس بچی کے ساتھ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دن بدن رویہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ صغیر صاحب منال کو پہلے سے کمزور ہوتا دیکھ کر بولے بنا رہ نہیں پائے تھے، اور جو اس نے کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا، اس نے سب کے ساتھ غلط کیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بچوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہر غلطی کو پکڑ کر ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شرمندہ ہے تو اسے مزید شرمندہ مت کریں تاکہ وہ دوبارہ سے اچھا بننے پہ پچھتائے، صغیر صاحب نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔
آپ کو میں ہی غلط لگوں گی نا؟ وہ تندئی لہجے سے منال کو گھورتی بولی تھی۔ تم سکون سے بیٹھو، تمہارا مقصد جو پورا ہو رہا ہے۔ دیکھو ماں باپ کہاں جا رہی ہیں؟ صغیر نے ان کو اٹھتا دیکھ کر کہا تھا۔ جب تک یہ یہاں بیٹھی ہے میں ادھر ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ وہ گرج کر بولتی اٹھتی تھی۔ کھانا تو کھا لیں، صغیر صاحب نے انہیں روکنے کی خاطر کہا تھا۔ یہ مت کہیں کہ میں آپ کی بھتیجی کی وجہ سے جا رہی ہوں، مجھے بس اس کی شکل نہیں دیکھنی، جب تک یہ اٹھ جائیں گی میں آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی دندناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ان کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے حق کے دفاع کے لیے کچھ کہنا برا نہیں ہے۔ صغیر صاحب کھانا کھا کر اٹھے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہتے چلے گئے تھے، جبکہ حاکم بخت کا پوتی کے لیے دل دکھا تھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بچی۔ اگر جان میرے نصیب میرے میرا کیا میرے برا عمل تھا۔ وہ ان کی بات سنتی ان کی طرف آتی، نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر نئی آنکھوں سے ایک آنسو منال کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا جب اس کی گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ ہی بند ہو گئی تھی، کیونکہ راستہ بہت ٹیڑھا اور اوپر نیچے تھا۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے گاڑی پنکچر ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ لگی کہ گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اس لیے وہ گاڑی وہیں روکتا نکلا تھا۔ وہ کچھ فاصلہ طے کر کے گاڑی سے اترا اور پیدل چلنے لگا۔ اس سے جنگل سے نکلنے میں بھی 10 منٹ لگے تھے۔ وہ اب نیم پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پر تھا جب آوازیں سنائی دی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ نیم اندھیرے میں ہلکی آوازیں بھی صاف آ رہی تھیں۔ وہ ہلکے قدم بڑھتا، عقل مندی سے فیصلہ کرتا، راستہ کراس کر کے نیم پختہ سڑک پہ چلا تھا۔ وہ گاڑی میں کوئی پانی ڈال رہے تھے۔ روشنال ان کی بزدلی کو دیکھتا محظوظ ہوا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ گھنا جنگلات ہونے کی وجہ سے وہ بغیر گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہے۔ ان کی بہادری کا تو وہ اس وقت قائل ہوا تھا جب انہیں جنگل میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آتے نہ دیکھا تھا۔ روشنال وقت کے ساتھ شاطر ہوا تھا۔ وہ جو گاڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے، اسے اس وقت یہ لگا تھا کہ گاڑیاں 2 ہیں، لیکن ایک گاڑی کو دیکھ کر وہ پچھتایا تھا کہ کیوں اشنال کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ان کو موقع دیے بغیر پیچھے سے آ کر ان کو گاڑی پہ جھک کے پاتا دے کر ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ ان کی آواز جھنجھلا کر رہ گئے تھے۔ وہ زمین پر گرے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ آج ان کی موت یقینی ہے۔ اس اونچے لمبے چوڑے شانے والے بندے کو دیکھ کر وہ زمین پر پڑے دونوں ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہے تھے۔ لمبے بال، کمزور منہ، شکل سے وہ اچھے ہی تھے، کسی کے پالے گئے کتے ہو۔ وہ ان کو گربانوں سے اٹھاتا جھنجھوڑ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ عرفان دورانی کے ایک کے منہ سے اکلاتا ہوا نکلا تھا، لعنت ہے تم لوگوں پر، خدا کی شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم اس کی حراست میں رہ کر یہ کام کر رہے ہو، پر یہ بتاؤ ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ کیونکہ اتنی گھٹیا حرکت، کس بنا پر؟ وہ ان کو پھر زمین پر پھینکتا دھاڑا تھا۔ بھوک کے لیے، چند روٹی کے نوالوں کے لیے، اپنی مرتی ماں کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی جوان بہنوں کی شادی کے لیے۔ تو حلال کما کے کھلاؤ، غیرت مار گئی ہے یہ چوریاں غلط کام کر کے حرام کے نوالے خود بھی کھا رہے ہو، اور اس مرتی ماں کو بھی اس حرام سے کیا وہ زندہ بچ جائے گی؟ حلال کیا خوب کہی آپ نے سر، حلال چیز کیا ہے؟ میں نہیں مانتا حلال کو سر۔ فتوے دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ پچھلی 4 سال سے ایم اے کی ڈگری اٹھاتا رہا، جگہ جگہ خاک چھانتا رہا، ہر صبح ماں سے دعا لے کے ایک نئی امید لے کر نکلتا تھا، اور پھر شام میں مرجھایا ہوا چہرہ لیے نہ ہمیں جواب دے کر اسی جنت کی آنکھوں میں نا امیدی دیکھتا تھا۔ مجھے ڈاکو بنانے میں ایک صرف عرفان دورانی کا ہاتھ نہیں ہے، اس قوم کا حال ہے جس میں آپ جیسے وکیل اور بزنس مین شامل ہیں۔ آپ تو آسانی سے گنڈے کی برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ڈاکوؤں کے سینے میں دل ہے، ان کے احساسات ہیں۔ میں اتنا پروفیشنل گنڈا تھا سر کہ جنگل میں گھس کے آپ کو مار سکتا تھا، یا آپ کی بیوی کو کڈنیپ کر کے، پر نہیں، جب اس کالج تک آپ کا پیچھا کیا تھا، آپ کی بیوی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے محافظ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں، گنڈا ہوں، ڈاکو ہوں، پر ہوں تو بھائی نا۔ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت کچھ دیر پہلے ایک آواز سنی تھی، ایک چیخ کی۔ اس کے بعد آپ کو مارنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے چوری کرتے وقت، گنڈا کرتے وقت کسی عورت کے پیچھے کبھی نہیں گیا، لیکن اس ایک روٹی کے ایک نوالے نے ڈاکو بنا دیا۔ آج ایک روٹی کے نوالے یہ حد بھی پار کی ہے۔ یہ لیں پسٹل، اور آپ اپنی غیرت کے پیچھے مار لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے زندہ تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے سر۔ کیونکہ مسئلہ آپ کی غیرت کا۔ ایک لڑکا کانپ رہا تھا اور دوسرا لڑکا کافی پر اعتماد لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا، پسٹل اسے پکڑاتے ہوئے مسکراتا ہوا بولا، سجائے رکھتے ہیں جو ہنسی پر چہرے کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ روشنال نے پسٹل اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد کا ایک جہاں تھا جو روٹی کی خاطر خوار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں فقیر تک بھی فراڈیے لگتے تھے۔
اس نے بہت سے غریب لوگ دیکھے تھے لیکن ان سے علیحدہ لگا تھا، دنیاوی مسائل اور الجھنوں میں گھرا ہوا، شکوہ زبان کا حرف تک نہیں۔ مسکراہٹ سے آنسو اور اپنے غموں کو چھپائے رکھا تھا۔ نام کیا ہے؟ روشنال کا دل دکھا تھا ان کی باتوں پر، وہ چند لمحے تو بول نہیں سکا تھا۔ میں سرمد اور یہ سعد، اس نے ایک لفظ میں کہا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا۔ تو مسٹر سرمد، آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب کر لیں گے میرے آفس میں؟ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا تھا۔ اس وقت مذاق کا کوئی وقت نہیں ہے سر، وہ بے یقینی کی کیفیتوں میں گرتے آزردہ سا بولا تھا۔ کیسا مذاق؟ اگر عزت کی نوکری کرنی ہے تو کل صبح آ جانا، میں لگوا دوں گا۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہتا فرتے جذبات سے اس کے گلے لگا تھا جب اس کے جیب میں پڑا موبائل تھر تھرانے لگا تھا۔ فون اٹھاؤ۔ وہ عرفان دورانی کا نمبر دیکھتا غصے سے کھول اٹھا تھا۔ سر وہ شخص ہمیں مروا دے گا۔ فون پیچھے کرتا اب سہما تھا۔ میں سنبھال لوں گا بات کو، ادھر دو مجھے۔ سرمد فون آگے کرتا پریشانی سے پیچھے ہٹا تھا جبکہ روشنال نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا۔ کام ہوا کہ نہیں؟ یا ایسے ہی کتوں کی طرح جنگل میں بھونک رہے ہو؟ دوسری طرف سے عرفان دورانی نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہو گیا ہے، پر تیرا نہیں میرا۔ عرفان دورانی، تیرے کتے جیل میں ہیں۔ تو نے 4 سال پہلے کہا تھا 2 ٹکے کے وکیل، تیرا صرف نام اونچا ہے۔ آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا صرف نام اونچا نہیں، مقام بھی اونچا ہے۔ اور ہاں، کتا تو ہے جو ہر وقت بھونکتا رہتا ہے۔ ایک پٹا ڈال لے۔ عرفان دورانی، تمہارا ایک ایک پل اس میں ریکارڈ ہے۔ وہ آخر کیس میں پتہ چلیں گے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسی کے لہجے میں بولا تھا کیونکہ بقول اس کی عزت ان کو دینی چاہیے جو عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ فون بند کرتا اسے تھما گیا تھا۔ بھائی، آپ کی عنایت ایک طرف اور آپ کی ٹکر ایک طرف، قسم سے مجھے تو صحیح ظالم لگتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے لوہا کھاتے ہیں۔ لوہا نہیں کھاتا، میں ہوں ہی لوہا۔ اس کو دیکھ کر اسے اس میں مستیاں کرتا حسنال نظر آیا تھا۔ اس نے بہت گنڈے دیکھے تھے لیکن یہ گنڈا بہت معصوم تھا۔ سر آپ کا ہاتھ زخمی ہے، کوئی چیز لگا دیں۔ اس نے روشنال کے ہاتھ کو دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ شٹ! اس معاملے کو سیٹ کرتا اتنا بزی ہوا تھا کہ اسے روشنال کی یاد ہی نہیں آئی تھی۔ سر ہم آپ کا انتظار کریں، سرمد نے دھیمے سے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گا آپ کے بعد، روشنال نے روکھے سے لہجے میں کہا تھا اور چل دیا تھا کیونکہ وہ دونوں اس پل بدلتے بندے کو دیکھ کر حیران ہوتے گاڑی کو ٹھیک کرنے لگ پڑے تھے۔ روشنال، وہ اس جگہ تک بھاگتا بھاگتا پہنچا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا، اس کی آواز نہ پا کر وہ تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اشنال، اشنال! اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ دعائیں مانگنے لگ پڑا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا۔ وہ اتنا بے احتیاط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھاڑیوں کے اندر داخل ہوا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا بھاگا تھا۔ اس نے آج طے کر لیا تھا کہ اگر اشنال نہ ملی تو وہ خود کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ مجبور تھا لیکن بے غیرت تو نہیں تھا۔ جھاڑی سے گزرتے اس کے وائٹ خراب ہو گیا تھا۔ جھاڑیاں لگنے سے اس کے ہاتھوں سے مسلسل خون آ رہا تھا پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ اس کی تھی جسے گھنٹہ پہلے چھپا گیا تھا۔ وہ آوازیں پکارتا ان جھاڑیوں سے نکلا تو درخت کے نیچے بیٹھی کانپ رہی تھی، ساتھ میں ورد کر رہی تھی۔ اشو میری جان! وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ سوری سوری، یا اللہ تیرا شکر ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ اسے علیحدہ ہوتے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا جب ٹپ ٹپ شفاف قطرے اس کی ہتھیلی پہ آ گرے تھے۔ اس کا نازک جسم طوفان کی زد میں آتے ڈالی کی مانند لٹک رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے حجاب سے پن نکالتا اس کا حجاب پلٹ گیا تھا۔ اشنال، وقت کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ اس نے جنگل میں کچھ دیر اکیلے رہنا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھ لے۔ خفا سا اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھوں میں شکوے شکایت تھی۔ وہ اب اسے اور بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس کے کندھے پر لگی مٹی صاف کی اور جھک کر وہاں پہ لب رکھے تھے۔ اشنال تو فون کی ہلکی روشنی میں اس کا یہ لمس محسوس کر کے بھونچکی رہ گئی تھی۔ وہ جو ڈر رہی تھی اس اندھیرے میں، اس خوف میں وہ اکیلی جنگل میں رہی تھی۔ اس سے غصہ اپنی جگہ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کا تحفظ سکون دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ڈھلک کر اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ روشنال، جو حیران تھا کہ وہ اتنی ناراضگی باوجود اس میں چھپ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کو قیمتی انمول متاع کی مانند بازوؤں کے حلقے میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک طرف نفرت غصہ تھا، بیگانگی تھی، تو دوسری طرف محبت کے خوش صحراؤں پہ خوشیوں کی ابر رحمت ٹوٹ کر برسی تھی۔ اس کے مچلتے آنسو اس نے ہونٹوں سے چنے تھے۔ وہ یکدم کتنی انمول اور کتنی خاص ہو گئی تھی۔ اس کے ایک ایک نش کو چومتا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اسے ابھی یہی لڑکی اس کی جان لینے والی تھی۔ اللہ کا کرم ہے تم ٹھیک ہو، یہ کہتے اس کے چہرے کو پھر سے معطر کرنے لگا تھا۔ انجھال نے تو اتنی قربت اور اس خلوص شخص کا جنون دیکھ کر اپنی رنگت کھو رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے،
اس کی اتنی جان لیوا قربت میں وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھی اور پھر خود ہی اسار سے نکلی تھی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی، دونوں ہی اپنی کیفیت کے زیر اثر تھے۔ جب روشنال نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر خود اٹھتا جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، جب وہ اس کے سینے پہ مکے مارتی رہ گئی تھی، وہ اس کے مکوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی تک لے کے آیا اور اسے سیٹ پہ بٹھایا تھا اور خود چلا گیا تھا اور خود گاڑی کی ڈگی کھول کر چیک کرنے لگا تھا۔ اشنال جو اس کو 10 منٹ گاڑی کے ساتھ لگا دیکھ رہی تھی، وہ کار کا دروازہ کھول دی اتری تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے بائیں ہاتھ سے کوئی ٹگل اٹھائے سیٹ کر رہا تھا۔ گاڑی پنکچر ہے، وہ ٹائر چینج کرنا ہے۔ تم فکر مت کرو، بیٹھو گاڑی میں، آ رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا۔ وہ یہ کہتا ٹائر اٹھا کر نیچے زمین پر بیٹھا تھا اور پنکچر ٹائر کو اتارنے لگا تھا جب وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھی تھی۔ یہ فون پکڑو اور ٹارچ لگاؤ، میں تب تک ٹائر چینج کر لوں۔ وہ اسے فون پکڑاتا یہ کہہ کر ٹائر لگانے لگا تھا۔ فون، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اشنال نے اب اس کا زخمی ہاتھ دیکھا تھا، وہ اکلا کر رہ گئی تھی۔ بس معمولی سی چوٹ ہے، ہو جائے گی ٹھیک، وہ بے پرواہ سا بنا بولا تھا۔ اب بہت ہی ظالم ہے، یہ چوٹ آپ کو معمولی لگ رہی ہے؟ آپ انسان ہی ہیں نا؟ وہ آگے ہوتی فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی جس میں سے خون اب نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کالے سے ہو چکے تھے، وائٹ کپڑوں پر داغ کے نشان، کشادہ پیشانی پہ بال بکھرے تھے، چہرے پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں تھیں۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ اس عزلی لاپرواہی سے بولتا، اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ تو ڈریسنگ کروا لیں، اور کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارا دماغ پیپر دیتے وقت نکل کر کہیں گر تو نہیں گیا تھا؟ اب اس ویران جنگل میں سے ڈاکٹر کہاں سے لاؤں؟ وہ خفگی سے کہتا برہم ہوا تھا۔ اللہ جی! وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہی گہری سانس خارج کرتی ہوئی بولی تھی۔ ویٹ کریں 2 منٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں دماغ کس کا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی موبائل ہاتھ میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور 2 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ پہلے ہاتھ دھو لیں۔ وہ اس کی پانی سے ہاتھ دھلوانے لگی تھی جس سے خون اور بہنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور بغیر پرواہ کیے اپنا حجاب کیے دوپٹہ جلدی سے اتار کر اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ اشنال جب تک سمجھتا وہ یہ کام کر چکی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے میں تھی، سیاہ لمبے بال جو اس نے خود ڈرائی کیے تھے وہ اب کچھ گردن کے ساتھ لگ رہے تھے اور کچھ چہرے پہ آئے ہوئے تھے۔ چہرہ بے داغ ہونے کی وجہ سے لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کو بغیر دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین پل میں اٹکا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے دیکھ کر سوچتا رہ گیا تھا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے کمزور کر دیتی تھی۔ دوپٹہ کیوں اتارا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ پل پل بدلتے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ کر روان سی ہوئی تھی اور اس کو دیکھا وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنال شرمیلی سی مسکان لیے شرمائی تھی اور جھک کر اس کے زخمی ہاتھ پہ پہلی دفعہ لمس چھوڑا تھا۔ پتہ ہے یہ ہاتھ میرے ستمگر محافظ کے ہیں جو مجھے خود تو پریشان رکھتا ہے لیکن پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان ہاتھوں نے صرف میری وجہ سے پریشانی سہی ہے۔ آپ صرف برے بنتے ہیں لیکن برے ہیں نہیں۔ یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلتی ہے جب آپ مجھے ڈانٹ کے خود بے چین ہوتے ہیں اور آپ مجھے صرف پردے پہ ڈانٹ رہے ہیں جبکہ میرا پردہ تو آپ خود ہیں۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں بڑی امی؟ وہ ہنستا ہوا اسے سننے کو بے چین تھا، یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا بیٹھے ہیں اور اگر تمہارا یہ پردہ بہہ گیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ روشنال شوق تھا، وہ اس کو اتنا جج کرتی رہی تھی، یہ اس کو علم نہیں تھا۔ سپرمین گاڑی جب ٹھیک ہوگی وہ اس سے دور ہوتی سپرمین گاڑی کب ٹھیک ہوگی؟ وہ اس سے دور ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو ٹھیک ہونے کے چانسز کم لگ رہے ہیں۔ روشنال سے نظریں ہٹاتا ٹائر ٹھیک کرنے لگ پڑا تھا۔ ہائے اللہ! اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم ساری رات جنگل میں ہی رہیں گے کیا؟ شاید کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے، ویران جنگل ہے اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے سپرمین؟ وہ ٹائر لگا چکا تھا جب اس کی پھر سے سہمی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ ہرنی جیسی آنکھوں سے دیکھتی اور خوفزدہ سی بات کرتی ہوئے اس کے دل کی دنیا کو ایک پل میں ہی تہہ بالا کر گئی تھی۔ رومانس کریں گے ایشو میری جان، اس نے ذہنی خیز لہجے میں کہا تھا جب اشنال کی سانسیں رک گئی تھیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولنے لگی تھی۔ او یا سپنجو کھیلیں؟ وہ اس کو حیرت سے کھلتی آنکھیں دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ سچی؟ اس کی بات سنتی ایکسائٹڈ ہوتی کلیپنگ کرنے لگی تھی۔ مذاق اسے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتا اسے بازو میں اٹھا لیا تھا اور گاڑی میں لا چھوڑا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ راستے میں ہی سو چکی تھی، اس کا سر بار بار اس کے کندھے پر آ رہا تھا، بال بکھر رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ شخص دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا اور منال اس کی تلخی سزا سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔
وہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ابھی وہی شکی نے بعد نماز پڑھ کر 18واں پارہ ختم کیا تھا جب اسنال روم میں آیا تھا۔ امی، بابا، خالہ، بابا اور آغا جان کہاں ہیں؟ امی، بابا اور آغا جان کہاں ہیں؟ بہت ہی مجبوری سے اس سے پوچھا تھا کیونکہ وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں کوئی افراد نہ دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ آغا جان، خالہ اور بڑے ابو تو صغیر تایا اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہیں، وہ یہ کہتی بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ پھر تو یقیناً روشنال بھائی کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہو رہی ہوگی، لیکن کاش میں گھر ہوتا تو آغا جان کو تو روک دیتا اور تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ تم تو اشنال کو زہر دینے سے بھی نہیں ٹلو گی۔ اور میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ خوب کہی، جس بہن کو ساری زندگی پاؤں کی جوتی سمجھا اب اس کے لیے حمایتیں، یہ تو حیرت امیز بات ہے۔ وہ طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ تم نے گھٹیا سوچتے ہو؟ مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ وہ شوق سے کھڑی بول رہی تھی۔ میں گھٹیا سوچتا ہوں یا تم ہو ہی گھٹیا؟ وہ دور سے کھڑا ہوتا بولا تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں کچن میں، ادھر ہی آ جاؤ۔ وہ اس کی بات کی عادی ہو گئی تھی، وہ مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ کافی پینی ہے تم نے؟ اس نے ایک نظر دے کر اسے پوچھا تھا۔ بنا تو دو۔ ویسے میری سوچ بھی کافی گھٹیا عورت ہو۔ آج تمہارے حسن کو خراج دینے کا کوئی دل نہیں ہے، تم تو خراج لینے کی عادی ہو گئی ہو، مگر میں ابھی ان باتوں میں ماہر نہیں ہوں نا، تجربہ تمہیں ہے، مجھے باتوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ میں نے تو ہمدردی میں نکاح کیا تھا، ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ وہ آنا تمیز لہجے میں اسے کہہ کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر گیا تھا۔ اس کے آنے اور اس کی خوشی سے بتانے پہ اس کے سینے میں بھانبر جل اٹھے تھے۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر اس کی آنکھیں ویران ہو گئی تھی، وہ زرد پڑ گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت غلط کہہ دیا۔ وہ ایسے جاہل طرز عمل کا عادی تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس کی کتنی دفعہ توہین کر چکا تھا، مگر آج کے الفاظ بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اس کی متوش ہوتی آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بہت ہی پشیمانی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی کردار کشی کرنے کا۔ وہ ساکت سے کھڑی ایسے ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر سانس لینے کی کوشش میں اس کی سسکی ابھری تھی۔ منال وہ اٹھتا اس کی طرف آیا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا اسے پکارا تھا، جو اب سے سک رہی تھی۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرہ اٹھانے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ سوری، میں نے بہت غلط الفاظ کہے، وہ بوجھل لہجہ لیے بولی تھی۔ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا۔ عادتیں ڈال کر توجہ کی یکدم، جو بدلتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوری، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا۔ میں جتنی بھی غلط تھی، لیکن میرا کردار ایسا گھٹیا نہیں تھا۔ سچ، میں نے کسی کو نہیں ورگلایا تھا، کسی کو نہیں، اپنی جانب مائل نہیں کیا۔ میں حسد پرست ضرور تھی، لیکن نفس پرست نہیں تھی۔ اسنال، میں ایسی نہیں۔ اسنال، یقین کرو میرا۔ یہ کہہ کر وہ سلیب پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ تم میرا یقین نہ کرو، لیکن ایک حسد کی وجہ سے میں نے اپنی ذات دو کوڑی کی کر لی ہے۔ تم نے تو دوستی کے رشتے کا بھی بھرم نہیں رکھا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، چھوڑو اس ٹاپک کو فی الحال۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں روم میں چھوڑ آتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر میں نے نکلنا بھی ہے۔ تو یہ کہ آرام سے اسے روم میں لے آیا تھا اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ لہجہ پھر سے تلخ ہوا تھا۔ کہاں؟ منال اس کے جانے کا سن کر بے یقین سی ہوئی تھی، پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کام پہ؟ اور کہاں؟ اسنال کو اپنی پشت پہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر بھی سنگ دل بنا ہوا تھا۔ پر آج ادھر ہی رک جاؤ نا پلیز، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ منال نے اس سے عرض سی کی تھی۔ تو اب میں تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ تلخی سے بولا، لہجے میں نرمی ذرا نہیں تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روم لاک کر لوں گی۔ وہ اس کی تلخی سے گھبرائی تھی کہ مبادا وہ اسے پھر سے غلط الفاظ نہ کہے۔ وہ اسے چھوڑتا صوفے پہ بیٹھا، اپنے لیپ ٹاپ سے ایک کاغذ اور پنسل نکال کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ لکھنے لگ پڑا تھا۔ اس کو دیکھتے منال کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے محبت نہ صحیح ہمدردی کے رشتے میں رک جائے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ وہ نرم شخص اب بالکل بدل گیا تھا، جو اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ منال کے دل پر بوجھ سا بنا ہوا تھا، اس کا دل متلانے لگا تھا۔ اس کی طبیعت خرابی اسے خود نہیں پتا تھا۔ منال، میں جا رہا ہوں، ڈور لاک کر لو۔ اسنال نے اس کے دل پہ ہاتھ
رکھے جھکے دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے کانپتے وجود کو سنبھالتی وہ مشکل اٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی ہی کہ دل نے فریاد کی تھی کہ اس شخص کو ڈھیٹ مان کر ہی روک لو، شاید وہ رک جائے۔ وہ اس کو بیگ بند کرتا دیکھ کر پاس آئی اور اس کی پشت پہ بازوؤں کا گھیرا بنائے اس کو سختی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہے، آنسو بھی خشک خشک سے آ رہے تھے۔ منال کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسنال جو بزی تھا اس کے ایک دم سے ساتھ لگنے سے تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کا دل اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ دھڑکا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کس کے اس کو پکڑے ہوئے تھی۔ طبیعت خراب ہے؟ اس کا رخ موڑ کر تھوڑی سے پکڑ کر نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ وہ بنا بولے اتنے دنوں بعد اس کی نرمی اور التفات پا کر اس کے سینے پہ سرک کے شدت سے رو دی تھی، جبکہ اسنال اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر روتی رہی، جب اسے ابکائی آئی تھی۔ اس نے جو کھایا پیا اس پہ الٹ دیا تھا۔ وہ اسے دور ہوتے ہوش میں آئی تھی، شرمندگی کی ماری نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ نگاہیں اٹھائیں تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے تاثرات کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں صاف کر دیتی ہوں، شرٹ دے دو مجھے۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے اپنی بدلتی طبیعت کے لیے پریشان تھی۔ اس کی طبیعت گری گری سی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی اسنال تو اسے پہلے ہی خفا رہتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسنال نے اپنی شرٹ پہ ایک نگاہ ڈالتے اسے دیکھا جس کے لائے جیسے شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کو جھکے دیکھ کر سانس پھیرتا بنا کچھ کہے اسے تھامے باتھ روم چلا آیا تھا۔ اب اسنال اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس نے تو جانا تھا۔ وہ اپنے لیٹ ہونے پر اس کے ساتھ خفا ہوگا اور وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے صاف کی جس پہ منال نے وومٹ کی تھی، صابن لگا کے اپنا کشادہ سینہ دھویا تھا۔ اسنال نے اسے بیسن کے قریب کھڑا کیا اور اس کا نماز سٹائل دوپٹہ کھولا اور اسے لگا کہ شاید اس کے کس کے دوپٹہ کرنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کو پھر سے ابکائی آئی تھی اور اس کی جان آدھی ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی آنتیں باہر کون لگی ہیں۔ وہ منہ دھوتی پیچھے ہٹی تھی جب اسنال نے ٹاول لا کر ہلکا سا گیلا کر کے اسے چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ گیلا ٹاول کر کے اس کے کپڑوں کو بھی صاف کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں نہ کوئی حقارت تھی نہ نفرت۔ اس کی اس حالت میں دیکھ کر الٹا اس کی طبیعت دیکھتا اس کے دل میں ایک اضطراب سا جاگا تھا۔ منال حیرت کی حدوں کو چھوتی اس ستمگار کو شرٹ لیس کھڑے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کچھ دیر پہلے والا اسنال بخت ہے؟ کبھی اپنا سا لگتا ہے، کبھی پرایا سا، کبھی نرم سا، کبھی سر سا، کبھی ایسا مہربان کہ اس کے لیے جان دینے والا، تو کبھی ایسا پتھر دل کہ اس کی جان لینے پہ آمادہ۔ جب کبھی پاس ہوتا تو ایسے لگتا ہے اس ستمگر شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں ہے۔ کبھی ایسا بے نیاز سا، اسے ایسا لگتا کہ بھری دنیا میں اکیلی ہو۔ وہ دشمن جہاں اس کا رازداں تھا، مگر اب تو اس کی جان کا دشمن رہتا تھا۔ مگر تب بھی یہ سامنے کھڑا یہ ظالم شخص اپنے ظلم سمیت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس شخص کے لیے اپنی ماں کے ستم سہ جاتی تھی۔ کہاں ملے گی بھلا اس ستم گری کی مثال؟ ترس بھی کھاتا ہے تباہ کر کے مجھے۔ وہ مغرور لڑکی اس شخص کے ظلم سہ رہی تھی، بنا کوئی بھی حرف شکایت زبان پہ لائے۔ وہ مغرور لڑکی اپنا تن من اس پہ وارنے کو تیار ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ محبت کے مرض میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج کیا کھایا تھا؟ اسنال جو بغور اس کو دیکھ رہا تھا اس کے قریب آتا اسے کمر سے تھام گیا تھا اور نرمی سے بولا اور اس کی کمر پر نرم سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کھانا ہی کھایا تھا۔ وہ اس کو شرٹ لیس دیکھ کر کانپ رہی تھی، جس کی نظریں اس پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی خراب طبیعت کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اسنال پلیز دوپٹہ دو مجھے، وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتی پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے سنہری بال آگے پیچھے بکھر گئے تھے۔ اسنال تو اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ اس کا حسین سراپا دیکھ کر اسنال کے دل پہ جمی گرد اتار گیا تھا۔ وہ بنا جواب دیے اس کو ساتھ لگا کر اس کے نم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے نرم نرم سے لمس پہ منال کو نیند سی آ گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھوں کھولتی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ پلیز مجھ سے بالکل مت خفا ہونا اسنال، میں نے جان بوجھ کر بالکل ایسے نہیں کیا تھا۔ میری طبیعت سچ میں خراب تھی۔ وہ ابھی تک شرمندہ تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کو اس کی ناراضگی کی فکر تھی، کیسے وہ اس کی نفرت سہتے سہتے کمزور سی ہو گئی تھی۔ وہ جھکا اور اس کی بند آنکھوں پہ لب رکھے تھے۔ منال نے اس کی پشت کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کا جھکاؤ محسوس کر سکتی تھی۔ اس لمس میں اس کو بند آنکھوں کے ساتھ بھی لمس سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لمبے سنہری مگر بکھرے بالوں سے اسنال کو عشق سا ہوا تھا، وہ جو اس کی پشت پہ بکھر سے گئے تھے۔ وہ ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو اس کو دیوانہ کر رہی تھی۔ منال اٹھو، اب کی بار اسنال نے اس کا چہرہ سخت پایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسنال وقت کو وہ اس ملال اور اضطراب کا کھلا شاہکار لگی تھی۔ وہ دیکھتا رہتا تھا وہ جو ہر روز نیا سوٹ پہنتی تھی اب ہفتہ ہفتہ ایک ہی سوٹ میں گزار دیتی تھی۔ وہ اسے اس
بغور دیکھنے لگ پڑا تھا۔ آنکھیں تلے گہرے ہلکے خشک پڑتے ہونٹ، مگر وہ اس قدر مکمل حسن رکھتی تھی، اس مرجھائے ہوئے روپ کے باوجود بھی اس کے ارد گرد پرنور سی سنہری یکس زردہ شعاعیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہارے کپڑے لے آتا ہوں، تم چینج کر لو، تم تب تک دانت برش کر لو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا اولے سے بولا، جیسے وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ اس کو قریب دیکھ کر ہوش میں آئی تھی۔ دانت برش کر لیے؟ وہ اسے اسٹول پہ بٹھا کے اس کے کپڑے لینے روم میں آیا تھا اور اس کے کپڑے لے کر پھر سے باتھ روم میں آیا اور اسے پوچھا تھا۔ اس نے اسپات میں سر لایا۔ تم شاور لے کر چینج کر لو، میں روم میں ہی ہوں گا، بس آواز دے دینا مجھے۔ وہ یہ کہتا ڈور باہر سے لاک کرتا نکل گیا تھا۔ منال اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر ہمت کر کے اٹھی تھی۔ 10-15 منٹ بعد وہ شاور لے کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں ہمت لا کر فراق کی الٹی سیدھی ڈوریاں بند کی اور دوپٹہ اپنے گرد پھیلا لیا، تو اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے پکارنے کی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، اسے سردی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ دوپٹہ کور کر کے بیٹھ گئی تھی۔ منال اسے لگا کہ اس کی طبیعت خراب نہ ہوگی۔ وہ جو باہر پرسکون سا بیٹھا تھا، اندر سے آواز نہ پاتا دیکھ کر بات آیا اور نوک کیا تھا اور پھر خود ہی کھولا تھا۔ اس کی سوچوں کے عین مطابق وہ ٹیک لگائے بیٹھی کانپ سی رہی تھی اور دیوار کے ساتھ سر ٹکائے غنودگی میں جا رہی تھی۔ ادھر کیوں بیٹھ گئی ہو پاگل لڑکی، مجھے آواز لگا لیتی تو میں آ جاتا نا۔ وہ اس کو کانپتے دیکھ کر متفکر سا تھوڑا غصہ ہو کر اونچا بولا تھا، جس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ دھیمی سے لہجے میں بولتی، اس کا دل دھڑکا چکی تھی۔ اسے کانپتا دیکھ کر نفی میں سر لاتی اس کو بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ منال نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا، اپنے دونوں بازوؤں کو اس کی گردن کے پیچھے وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کو کانپتا دیکھ کر اسے بیڈ پہ بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو اس کے ساتھ ایسے ہی چمٹی بیٹھی تھی۔ منال 2-3 دفعہ پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اسے لگا کہ وہ جان بوجھ کر کر رہی ہے، اس لیے جھک کر اسے دیکھا لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ کمفرٹ کھینچ کے اس کے اوپر ایسے ہی کر دیا تھا اور ساتھ میں خود بھی آدھا کور ہو گیا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے اب؟ وہ اسے دیکھ کر اب سچ میں جھنجلایا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لگا دیکھ کر غصہ ہو رہا تھا جو اس کا ضبط آزما رہی تھی، نہ اسے اٹھنے دے رہی تھی اور نہ لیٹنے۔ وہ اس لیے گھر نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا ضبط آزماتی تھی، اس کی سادگی ہی اس کو آزماتی تھی، ورنہ اسے آج تک یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ صحیح تیار ہو کر اس کے سامنے آئی ہو۔ وہ خود سادہ دل مرد اس کی سادگی سے ہی بہک جاتا تھا، اب وہ اسے مکمل طور پر آزما رہی تھی۔ اس نے زبردستی اس کے بازوؤں کو اپنی گردن سے آزاد کروایا اور خود آ گیا، دوسری سائڈ پہ آ کے منال کی طرف بیک کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر وہ ضبط کے پیرے بیٹھا کے لیٹا رہا، جب اس کا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ حد ہے ویسے، دل کر رہا 2 کھینچ کے لگاؤں، وہ بڑبڑایا تھا۔ اس کا دل کیا 2 کھینچ کر لگائے جو اسے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھ کے پھر سے لیٹ گیا تھا مگر نیند تھی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے سر پٹک کر منال کی طرف رخ کیا تھا لیکن اس کی بیک اس کی طرف تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا جو خود تو چین میں تھی لیکن اب اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں تم میں ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچتا چلا جاتا ہوں۔ منال حاکم بخت، میں جانے انجانے میں ہی تمہارے سحر میں گم ہو جاتا ہوں۔ میں موقع دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ تم اپنی بے گناہی کا یقین دلواؤ مجھے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہیں چاہتا تھا، تم اتنی بے مایہ ہرگز نہیں ہو منال حاکم بخت کہ تمہاری تذلیل کی جائے، اور اس روپ میں تو بالکل بھی نہیں۔ تمہارے روپ میں قابل عزت ہو، میرا یہ دل تمہاری اسیری کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک موقع دو تو مجھے اعتبار دلواؤ۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا، اس کے ماتھے پہ انگلیوں سے اپنا نام لکھتا ہوا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے وہ بہت ڈسٹرب رہا تھا کیونکہ وہ چہرہ کبھی اس کے بازوؤں پہ رکھتی تو کبھی اس کی پوچھ کے ساتھ ٹکا لیتی، وہ کبھی اس کے سینے میں دے مارتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح سارے حساب بے باک کرے گا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھویا تھا، اسے خود بھی نہ پتہ چلا تھا۔ سپرمین، اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ پا کر اس کے روم میں آئی تھی لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھا، لگتا ہے باہر چلے گئے ہیں۔ ایک تو بتا کر بھی نہیں جاتے، صرف اور صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ مجھے کیا، میں تو اپنے روم میں سونے جا رہی ہوں، جب آئیں گے تو خود ہی کھانا کھا لیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے روم میں چلی آئی اور ڈور بند کر کے بیڈ پر آ کے لیٹی ہی تھی جب لائٹ آف ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ ابھی اٹھتی کہ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی بھاگنے کے لیے جب کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑا، پھر سے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اس کو لگا کمر ٹوٹ گئی تھی۔ درد اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کی الگ سے آواز ہی خوف کے ماری پھنسی پھنسی سی نکلی تھی۔ اسے اپنی آواز کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنی عزت کا بھی خطرہ محسوس ہوا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔
اس شخص کی گرفت اپنے بازوؤں پہ ہلکی دے کر وہ اٹھ کر بھاگتی کہ پھر سے کلائی سے کھینچ کر اس شخص کے اوپر گری تھی۔ منو سے خوشبو محسوس کرتے جہاں اس کی جان میں جان آئی تھی وہیں خف کی بھی دھار آئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی قمیض سے ہی اپنے رویا رویا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ بہت بہت برے ہیں آپ، بہت بڑے ظالم۔ کوئی ایسا کرتا ہے معصوم جان کے ساتھ؟ آپ بہت پتھر لے لیں، سپرمین تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہم پتھر ہی صحیح مگر پارس جیسے۔ کسی روز ملو ہم سے، تمہیں سونا کر دیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی ننھی سی جان کو ہوا کر گیا تھا۔ اب بتاؤں اس پارس کے ہاتھوں سونا ہونا چاہتی ہو؟ وہ پھر سے بھاری آواز میں بولا تھا۔ وہ اسے پتھر کہہ کر پچھتائی تھی۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ وہ شخص لاجواب کرنے کے لیے تو اس کی زندگی میں آیا تھا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اونچی مگر نرم آواز میں بولی تھی۔ دراصل تم میرے روم میں نہیں سو سکتی، یہ طے ہوا تھا کہ تمہیں میرے روم میں سونے سے مسئلہ ہے کہ میں کہیں بہک نہ جاؤں، لیکن میں تمہارے روم میں تو سو سکتا ہوں نا، یہ تو طے نہیں ہوا تھا۔ وہ شریر سے لہجے میں بولا تھا۔ مگر آپ کو اپنے بستر کے علاوہ تو نیند ہی نہیں آتی، اب کیسے سوئیں گے ادھر؟ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ وہ اسے اٹھاتا اس کے گرد حصار باندھتا لو دیتی جذبوں کی آنچ سے بولا تھا۔ صرف سچ۔ وہ صرف یہی بولی جیسے جھوٹ سننا اسے پسند نہ ہو۔ سچ یہ ہے میری جان کہ اب مجھے اپنی بیوی کے بنا نیند نہیں آتی۔ وہ کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اناؤں کا شہزادہ یہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کی بھی زندگی نہیں ہے۔ نہ کریں، وہ اس کے اثار میں کھوئی کھوئی حیرت زدہ سی بولی تھی۔ ہاں کریں، وہ اس کی بات سنتا مسکراتا وہ بولا تھا۔ اب کب سے یہاں تھے اور میرے روم میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے علادہ ہوتے جواب طلب لہجے میں بولی تھی۔ میں تو ادھر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کا یونیک سا پلان بنایا تھا، لیکن مجھے یہاں اب مجھے بالکل بھی ارادے نہیں لگ رہے اور کامیابی کے چانسز بالکل زیرو لگ رہے ہیں، لہٰذا آج سگریٹ ہی پھونکوں گا۔ وہ اس کی بات سنتی جھٹ سے علادہ ہوئی تھی۔ اسے منہ زور شخص کی بات سن کر اسے اپنے کانوں سے دھواں چھوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے کمرے سے نکل جائیں 1 منٹ کے اندر اندر، یہ نہ ہو کہ میں کوئی شے دے ماروں آپ کے سر پر۔ وہ اس کی معنی خیز باتوں سے پہلے تو گھبرائی تھی، لیکن پھر جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ، جا رہا ہوں میں، لیکن پلیز اپنی تصویر کو تو کوئی دے دو۔ اس نے ڈور کے پاس پہنچ کر لائٹ آن کی تھی۔ اور وہ کیوں چاہیے آپ کو؟ وہ جو اس کے اتنی جلدی جانے پر حیران ہوئی تھی، اس کی فرمائش پر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ جانا نہ صحیح، تصویریں جانا ہی سے دل بہلاؤں گا، ساتھ میں سگریٹ بھی پھونک لوں گا۔ وہ آزردہ سا کہتا شیو پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو مزید تپا گیا تھا۔ وہ مڑنے لگا جب وہ پھر واپس پلٹا تھا۔ اچھا بات سنو، یسو پنجو کھیلو گی؟ ایکچولی میں آیا تو یسو پنجو ہی کھیلنے تھا۔ وہ اس کی دل کی بات کہہ رہا تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی حیرت کو چھپاتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں کھول کر بڑی ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ مذاق کر ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون اس چھوٹے سے کھیل کے لیے پاس آیا، واقعی مقام حیرت تھا۔ نہیں بالکل سچ، اگر نہیں یقین تو آزما لو یار، تم حیران تو ایسے ہو رہی ہو جیسے میں اجنبی ہوں اور تم سے مخاطب ہوں۔ حیرت کی بات تو ہوگی نا، آپ اتنے بڑے وکیل اور بزنس ٹائکون ہو کر مجھ جیسی ادنا لڑکی کے ساتھ یسو پنجو کھیلنے کا کہہ رہے ہیں، تو دل کی بات آخر کار منہ پہ ہی لے آئی تھی۔ بیوی کے سامنے تو بڑے بڑے سورما آ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، میں تو ادنا سا وکیل ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ہلکا سا مسکرایا، مسکراہٹ بھی ایسی جو کسی کو قاتل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اشنال کو اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ کھیلو گی نا میرے ساتھ؟ کھیلنے سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہارا، جیتنے والا شخص اس کی سزا کو تعین کرے گا۔ منظور ہے، اشنال نے مسکرا کر کہا تھا، کیونکہ وہ بھی کھڑوس شخص کے ساتھ اتنے مہینوں بعد ایڈونچر کرنا چاہتی تھی۔ آج ہی تو اسے وہ بدلہ بدلہ لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ادھر آؤ۔ وہ دھیمی چال چلتا بیڈ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ سٹارٹ کریں، وہ اس کے ہاتھوں کو تھام میں مضبوطی سے بولا۔ اشنال ایک نظر اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے ہاتھوں کو دیکھا تھا اور اسے فخر ہوا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھوں کو ہوا میں اچھال کے بیڈ پہ رکھا تھا۔ اس نے گنا تو پہلے 2 3 مرتبہ ایسے ہی گئی تھی، کیونکہ وہ صرف 2 تھے، لیکن پھر پہلے اشنال جیتی تھی، اس کی خوشی دینی تھی۔ اب سزا مقرر کرو میری جانم، وہ اس کو خوش دیکھ کر اس کے چہرے پہ قوس قزح کے رنگوں کو دیکھتے دھیرے سے بولا تھا۔ آپ سیٹ سٹینڈ کریں سپرمین، وہ ہوشیاری سے بولی تھی۔ اچھا چھوڑیں، یہ نہ کریں، وہ خود ہی بولی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اسے جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ اب تو میں کروں گا، وہ ضدی سا ہوا تھا۔ میں تو پنشمنٹ دیتا ہوں، وہ بھی سخت سی، اس لیے مجھے سزا دینی ہے تو دو، اس طرح تو کھیل کا مزہ نہیں آتا۔ سچ میں اگر میں ہاری تو آپ مجھے پنش دیں گے، ماریں گے بھی؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرتی ہوئی بولی تھی۔ سچ میں تو کوئی رعایت نہیں دیتا، سچ میں تو کوئی رعایت نہیں دیتا، میری سزا تو سخت ہوگی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا سختی سے کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے پنش دے دیجیے گا، لیکن میں آپ کو پنش نہیں دے سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔
اس نے پھر سے یاد کیا تھا تو اس دفعہ روشنال ہی جیتا تھا۔ وہ اس کے جیتتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ گئی تھی۔ روشنال بغور اپنے سامنے بندے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا، جس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اس پیاری کو دیکھتے ہوئے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھتے ہاتھ اونچا کیا تھا اور روشنال کو لگا وہ مارنے لگا ہے۔ خڑوس اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ سے یہی نکلا تھا۔ روشنال نے ہاتھ بڑھا کر اسے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے زور سے اپنی طرف کھینچنے سے اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا۔ وہ 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ میری پنشمنٹ شاید تمہیں پسند نہیں آئی، وہ اس کے بکھرے بال سیٹ کرتا گمبھیر سے لہجے میں بولا تھا۔ روشنال کا تنفس بگڑا تھا، وہ اسے پیچھے ہوتی جھک کر سانس لے رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی جب وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا تھا، جب وہ پھرتی سے باہر بھاگنے لگی تھی۔ روشنال اس کو اٹھتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہوتا، اس کو کمر سے پکڑتا، پھر سے اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ چھوڑیں، آپ بہت گندے انسان ہو۔ میں تو آپ کو ڈیسنٹ ہی سمجھتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ٹھرکی نکلیں گے۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ بیگم اب آپ کو بتائیں گے کہ اصل ٹھرکی ہونا کسے کہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ہلکے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے کیچپ نکال کر چپاتے شریر سے لہجے میں بولا تھا۔ اشنال کی سمجھ میں نہیں آیا کہ منہ زور شخص کو قابو کیسے کرے، لیکن 1 منٹ دیر کیے بغیر وہ اپنے دانت اس کے کشادہ سینے میں گاڑ چکی تھی۔ صبر کرو جنگلی بلی، وہ جو اس کے سیر میں کھویا تھا، اس کے کاٹنے سے اس کی گردن پہ جھکنے لگا تھا۔ جب ڈور بیل کی مسلسل آواز سے اس کے سیر سے نکلا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹتا، اس کے سر پہ دوپٹہ کرا گیا تھا۔ ریلیکس یار، لگتا ہے فرقان ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پھر سے سنجیدگی کے مول میں سمٹتا باہر نکلا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہستیوں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اب اس وقت وہ سوچ نہیں سکتا تھا کتنی رات کو وہ ادھر آئیں گے۔ اس نے تو ابھی اشنال کو اعتماد میں ہی نہیں لیا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لوگ اس وقت وہ متفکر و پریشان سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ابھی اس نے اشنال کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ السلام علیکم شیر جوان۔ وعلیکم السلام۔ شیر جوان صغیر صاحب نے آگے ہو کے بہت ہی گرم جوشی سے گلے سے لگایا تھا۔ پلیز آپ اندر آ جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، اتنی رات کو مناسب نہیں لگتا۔ وہ ڈور سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا تھا۔ وہ ڈور بند کر کے واپس پلٹا تو آغا جان کو اپنے پیچھے کھڑا پایا تھا۔ اتنا خفا ہو گیا کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا جو لاٹھی اٹھائے کمزور نحیف سا شکوہ کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پیچھے مڑتا، انار کی فصیل کو ختم کرتا بہت ہی گرم جوشی سے ان کے گلے لگا تھا۔ وہ آغا جان کی آغا جان کی تو آنکھوں سے تو آنسو پانی کی طرح نکلنے لگا تھا۔ وہ ان کے ساتھ لگا ان کی پشت کو سہلاتا دلاسا سا دے رہا تھا۔ آغا جان آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، میرے ساتھ آئیں۔ وہ انہیں تھامے لون کے صوفے پر لے آیا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ آنے سے پہلے مجھے کنفرم تو کر دیتے، میں آپ کو خود لینے آ جاتا۔ وہ آغا جان کے ساتھ ان کی تھکن کو دیکھتا ماں باپ سے شکوہ زدہ لہجے میں بولا تھا۔ دراصل آج ہمارا سارا دن بازار میں گزرا ہے تو اس لیے آتے آتے دیر ہو گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، کہیں سو تو نہیں گئی؟ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتی بے تابی سے بولنے لگی تھی۔ اوہ سوری، میں آپ کی بیٹی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا اشنال کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال، اس نے پکارا تھا۔ وہ روم میں نہیں تھی، باہر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ 2 منٹ ادھر ہی کھڑا رہا، جب وہ فولڈ ہوئی شرٹ کے بازوؤں کو باہر نکلی تو وہ شاید وضو کر کے آئی تھی۔ اشنال کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی موجودگی سے لا علم ہے۔ اشو ادھر آؤ، بات سنو میری۔ اس نے ٹھہرے اور محتاط لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جی بولیں۔ ڈور پہ کون تھا ویسے؟ وہ اس کے قریب آتی دوپٹے کو سیٹ کرتی آرام سے کہنے لگی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر بات وہ ہولے سے بولی۔ اس کی نگاہوں میں روشنال بخت کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ وہ لہجے کو تول تول کر بول رہا تھا۔ آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو میں سن لیتی ہوں، لیکن میں آلریڈی لیٹ ہوں نماز سے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ باہر امی بابا اور آغا جان آئے ہوئے ہیں، تم ان سے مل کے آ جاؤ، 5 منٹ لگیں گے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ وہ اسے صاف لہجے میں کہتا مگر نظریں چراتا کہہ گیا تھا۔ وہ اس کے ری ایکشن بھی سوچ رہا تھا۔ اشنال بے حس بن گئی تھی، اسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ اسٹیچو بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ آؤ نہ پہلے بابا مما سے ملو۔ وہ اس کے چامد تاثرات دیکھتا سمجھ کر ناسمجھی سے کہنے لگا تھا۔ وہ کیوں آئے ہیں اب یہاں؟ اشنال نے تلخی سے کہا تھا، آنکھوں میں واضح نمی چمکی تھی۔ اچھا میرے ساتھ تو وہ کب سے ویٹ کر رہا تھا، اس طرح اچھا لگتا وہ کیا سوچیں گے۔ وہ اسے بے حس و بے حرکت لیے تھامتا وہ لاؤنج میں لے آیا تھا۔ السلام علیکم، میرا بچہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو امینہ بیگم ہی اٹھی اور اس کو گلے لگایا تھا۔
جی ٹھیک، اس نے ان کی گرم جوشی کو دیکھتے پھیکے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ سگیر صاحب اس کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ طاہر ابو سے ملنے کے بعد ایک نظر آغا جان کو دیکھا تھا جو وہ اسے لے کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بے تاثر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا، نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا جن کی نگاہوں کو وہ پہچان نہیں سکی تھی۔ آج اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر نہیں آ رہی تھی، بس بے بسی تھی۔ اشنال ایسے بے تاثر کھڑی رہی۔ وہ اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگے تھے جب اشنال ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ آغا جان کا ہاتھ ہوا میں ہی تحلیل رہ گیا تھا۔ اشنال کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے لمس سے ناواقف تھی، ان کے ہاتھوں کے لمس سے ناواقف تھی۔ اسے وہ ہاتھ لوہے کی مانند بھاری اور چھری کی تیز دھار سے بھی تیز لگے تھے، جیسے وہ ہلکے سے بھی اسے لگے تو خون تو لہو رسنے لگ پڑے گا۔ وہ تڑپ کر دور ہٹی تو آغا جان سب اسے دیکھنے لگ پڑے تھے۔ روشنال جانتا تھا کہ وہ حق پر ہے، لیکن اسے آغا جان کی کنڈیشن کو دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ آغا جان میں پوتی کا ری ایکشن دیکھ کر احساس بڑھنے لگا تھا۔ وہ اس کو آگے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کا لہجہ آج کئی سالوں بعد لڑکھڑایا تھا۔ وہ بول نہیں سکے تھے۔ ان کے ذہن میں بیٹے کی بات گردش کی تھی۔ جب انہوں نے کبیر صاحب کو بے دردی سے گھر سے نکالا تھا تو ان کے آخری الفاظ ان کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے، لیکن آج دماغ نے کھرچ کر ان الفاظوں کو ادھیڑا تھا۔ انہوں نے جاتے وقت بس یہی کہا تھا کہ آغا جان کسی سے اتنی نفرت مت کریں یا غصے میں آ کر اس کے دل پہ اتنے زخم نہ لگائیں کہ بعد میں اسے معافی مانگتے ہوئے بھی، آپ کو نگاہیں اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو۔ اور آج وہ بری طرح پچھتا رہے تھے۔ معافی کس بات کی؟ معافی مانگیں گے مسٹر بخت؟ یا کسی بات پہ معاف کروں؟ اپنے ماں باپ کی جدائی سہنے پر، اپنے بچپن کی محرومیوں پر، آپ کی نفرت پر، سوتیلی ماں کے ظلم و ستم پر، اپنی کردار کشی کی، اپنے کردار کی، اپنی مری ہوئی ماں کے کردار کی، اپنی احساس کمتری کی، اپنے سیاہ راتوں کے ڈر کی، یا اپنے گزرے ہوئے 12 سالوں کے نقصان پر؟ کس کس بات کی معافی مانگیں گی آغا جان؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آغا جان تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ کیا آپ کے اپنے ضمیر نے ایک دن ملامت نہیں کی تھی کہ میں آپ کا خون ہوں؟ پتہ ہے جب آپ اسنال اور منال کے لیے چیزیں لے کر آتے تھے تو میں بھی آپ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ آپ خیرات میں ہی صحیح مجھے ڈول یا ڈریس وغیرہ دے دیں گے۔ وہ میرے اندر کا لالچ نہیں تھا، وہ میری محرومیوں، اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے چیزوں کا لالچ نہیں، مجھے پیار کا لالچ تھا۔ آپ شاید اس لیے انہیں میرے سامنے پیار کرتے تھے کہ میں آپ سے مانگنے آؤں گی، لیکن سچ میں آغا جان مجھے ان مصنوعی چیزوں کا شوق نہیں تھا۔ میں تو اپنے باپ کی ریاست کی مغرور شہزادی تھی جس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری سلطنت میرے نام کی تھی، اپنا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ انہوں نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا تھا۔ جس دن ان کی آنکھیں بند دیکھی تھیں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کو ایکسیڈنٹ نے نہیں مارا بلکہ جدائی، تلخی اور فقر نے مار دی ہے۔ اس دن ہی اس دل کو سمجھا لیا تھا کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو صرف انا کی نظر ہوا، جس کو اس کے اپنوں کی انا نے مار ڈالا۔ اس دن اس 10 سال کی بچی صرف یتیم نہیں ہوئی تھی، بے گھر ہوئی تھی۔ اس دن آغا جان میں چھت کی تلاش میں بخت بلا نہیں گئی تھی، میں سارے کی تلاش میں گئی تھی۔ چھت تو مجھے آرفن ہاؤس میں مل بھی جاتا، میں تو بس آوارہ بننے سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ذات کو سمیٹ کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اسی ذات کو سب نے اپنے لفظوں سے توڑ کھیر کر بھیڑ بکری کی طرح راہ لگا دیا تھا۔ آج پھر معافی مانگنے آ گئے ہیں کہ گھر چلو، آج پھر سے مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ آج داڑھتی ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر آغا جان کا دل کی زمین پھٹے اور وہ جہاں اس میں سمائے۔ ان کے بیٹے کی نشانی دل میں اتنا درد چھپائے بیٹھی تھی، آج ان کو چھپنے کی جگہ نہیں میری تھی۔ جب روشنال کے دل پہ اس کے آنسو گرے تھے، نہیں آغا جان آج نہیں، آج اشنال کبیر آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ آج میں آپ سے اپنے گزرے ہوئے 12 سال کا حساب سود سمیت واپس لے کر رہوں گی۔ آغا جان معافی اگر مانگنی ہے تو میرے بابا سے مانگیں، لیکن میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے۔ بات کڑوی ہے مگر ہے سچی۔ مگر معافی مانگنا آسان ہوتی ہے نا آغا جان، تو جو قبروں میں ہماری تلخیاں سہ کر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی معافی کا لفظ سن کر ہمارے ساتھ پھر سے زندگی گزارنے کی خواہش کر رہے ہوتے، مگر وہ حقیقت جان چکے ہیں کہ ہم حاصل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ محض ایک پل رہی، خاموش رہی اور پھر سے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ آج آغا جان کو اس کی داڑھتی ہوئی پوتی اپنے لاڈلے بیٹے کبیر بخت کی جھلک نظر آئی تھی۔ چلو روم میں چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ روشنال اس کے پاس بازوؤں سے پکڑتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جناب، مجھے آپ کے ساتھ آج ہی تو عدالت لگی ہے ادھر۔
آج تو انہیں آتی اور ان سے بری ذمہ نہیں ہونے دوں گی۔ رجنال تم اس معاملے سے دور ہو، یہ میرا اور میری پوتی کا معاملہ ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ آج یہ بولے گی اور میں سنوں گا۔ انہوں نے اسے کھردرے سے لہجے میں خاموش کروایا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی پوتی، آپ ہی نے تو کہا تھا میں غیر خاندان کی عورت ہوں، یاد ہے یا بھول گئے؟ آگا جانے اس عدالت میں تو آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، لیکن روزے معیشت جو عدالت لگے گی، جب حشر کا دن ہوگا سب خاموش ہوں گے، تو کیا میرے بابا چاہیں گے کہ وہ اپنے باپ کا گربان پکڑیں؟ اس نے نم لہجے سے کہا تھا، اشنال میں جانتا ہوں تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن یہ باتیں صبح بھی تو ہو سکتی ہیں۔ چلو روم میں۔ ان کی کنڈیشن دیکھو، وہ پہلے ہی شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس طرح وہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ روشنال نے اس کا بازو پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے مداخلت کر کے سمجھایا تھا۔ اوہ اچھا اب میں سمجھی، آپ ان کے ساتھ اس سازش میں ملوث ہیں۔ میں کتنی بے وقوف تھی، میں نہ سمجھ سکی کہ آپ ان کے ساتھ گھٹیا کھیل میں شامل تھے، لیکن اب سمجھ آ گئی کہ آپ صاحب نے اتنی نفرت کے باوجود بھی کیسے اپنے شاندار وارث کی شادی مجھ سے کروائی۔ آپ کی نفرت میں بھی غرض چھپی ہوئی تھی کہ گھر کی دولت باہر نہ جائے۔ مجھے کہہ دیتے، میں نام کر دیتی ساری جائیداد آپ کے نام پر۔ یہ گھٹیا چال چلنے کی ضرورت تھی؟ اشنال میں کہہ رہا ہوں روم میں جاؤ۔ آپ کی بارش کے لہجے میں اتنی نفرت دیکھ کر اشنال نے چہرے لہجے پر بمشکل ضبط کرتے اندر جانے کہا تھا، لیکن اس کے اندر اشتعال کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے پل میں اس کی توجہ اور محبت کے منہ پہ مار گئی تھی۔ نہیں آج کہیں نہیں جاؤں گی، آج آپ میرا منہ بند نہیں کروا سکتے۔ آج ہی تو آپ کی اصلیت اور گناہونا چہرہ سامنے آیا۔ مجھے اس دن کا بڑے شدت سے انتظار تھا کہ آپ سب کو سب کے درمیان کٹہرے میں کھڑی کروں، تبھی تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں تھی۔ آپ کے اتنے غلط رویے اور ظلموں کی وجہ سے بھی آپ کو شکایت کا لفظ نہیں کہا، اور وہ چیخی تھی اب کی بار۔ اس کا اتنا شیرنیوں جیسا انداز سب کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اشنال آئی سیڈ گو ٹو روم۔ وہ اب کی بار اتنے زور سے داڑا تھا کہ اس کی دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا بھی بھرم توڑ گئی تھی۔ اشنال اس طرح بچی پر چیخ کر کے ثابت کرنا چاہ رہی ہو، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ روشنال بچی کے ساتھ اس طرح رویہ رکھو۔ سگیر صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے اسے دھاڑتا ہوا دیکھ کر برس پڑے تھے۔ آپ میری حمایت میں مت بولیں، آپ تو ان کے باپ ہیں، میں آپ کی لگتی ہوں صرف آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں۔ اگر اتنا ہی مجھے اپنا سمجھا ہوتا تو اس دن یوں بے دردی سے گھر سے نہ نکالتے۔ آپ ان کی طرفداری مت کریں، اب مجھے کسی پر یقین نہیں رہا۔ آپ بھی تو ان کے ساتھ چال۔ اشنال وہ پھر سے داڑا اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اس پہ اٹھ گیا تھا۔ اشنال نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی، اس کے بھاری ہاتھ اشنال پر چھپ کر رہ گئے تھے۔ اشنال تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے ساکت سی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ اتنا زور کا نہیں تھا جتنا زور کا اسے لگا تھا۔ یہ تھپڑ اس کی روح کے بخشی اور دیڑ کر رکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جو ہاتھ اٹھا کر اب شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ اس کو اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ کچھ پل اس کی نظروں کو جھکائے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اشنال دماغ خراب ہو گیا تمہارا، سمینہ بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سختی سے کہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ہاتھ اٹھانے کی؟ بچی ہے، اتنے دور اکیلی رہی ہے، اوپر سے جس طرح وہ تم سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ رہا ہو، انہوں نے تفتیش زدہ لہجے میں کہا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے، میں تایا ہوں اس کا۔ وہ بڑے مان سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ گلے شکوے بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں مان ہوتا ہے۔ اب کی بار سگیر صاحب نے اسے جھاڑا تھا۔ تو میں کیا کروں بابا؟ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے سب سے غلط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بہت ضبط کیا تھا، لیکن نہ چاہ کر بھی ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے بہت ہی لہجے میں کہا تھا، افسردہ لہجے میں کہا تھا، اچھا چلیں چھوڑیں فی الحال یہ بتائیں آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے آقا جان کو شرمندہ بیٹھے دیکھ کر مول کی تلخی کو کم کرنا چاہتا، نہیں کھانا ہم کھا ہی آئے ہیں، سمینہ بیگم اسے پریشان دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ کو کافی تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، میں آپ کو اسٹرانگ سی چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر نارمل سے لہجے میں کہتا کچن میں چلا گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے وہ ماں بابا اور سمینہ بیگم کو بھیج کر خود لاؤنج میں ہی بیٹھ کے سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کا دماغ جیسے جنگ لاڑا تھا، وہ سوچتا رہا۔ وہ بے چین سا اٹھتا اس کے روم میں چلا آیا تھا۔ پہلے اسے ایسا لگا کہ دروازے کو لاک لگا ہوگا، لیکن سائے شکر کے غصے میں اس نے لاک نہیں لگایا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ پہ آیا تھا اور دوسری سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ دوسری طرف کی ایک کمفرٹ تانے سو رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ہر 10 سیکنڈ بعد اس کی ہچکی نکلتی، شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس نے کمفرٹ ہٹایا تو وہ جاگی ہوئی تھی، بازو سر پہ رکھے سسک رہی تھی، سرخ ناک، گلابی گال، روئی روئی متھرم آنکھیں، ناراض سا چہرہ۔ وہ اس کے ہاتھ کے نشان اس کے سفید چہرے پر نظر آ رہا تھا۔
لب کپ کپا رہے تھے، اسے اب اس طرح بھی ساختہ روتے اس پہ بے تحاشا پیارا تھا اور خود پہ بے تحاشا غصہ۔ اس کے قریب بیٹھنے سے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی کمفرٹ مزید اپنے اوپر تان چکی تھی۔ آئشو بات سنو میری، وہ اس کا کمفرٹ پھر سے ہٹا کر کہنے لگا، لہجے میں نرمی تھی، پلیز آپ اپنے روم میں جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ پھر سے ناراضگی سے کہتے کمفرٹ بازوؤں میں زور سے بھینچے چیخی تھی، اوکے آئی ایم سوری یار، میں جا رہا ہوں، آئی ایم ایکسٹریملی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ یہ احسان میرے اوپر مت کریں، مار داڑ کے پھر سے سوری کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ کمفرٹ اتارتی زور سے پھینکتی اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامتی روشنال کو ساکت کر رہی تھی۔ بہت کچھ کھونے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری بھی کچھ سیلف ریسپیکٹ تھی، پر افسوس مجھے دیر سے یاد آیا جب میں آپ کی ٹوٹ کر کھلونا بن چکی ہوں۔ وہ اس کو جکڑے دوسری دفعہ روپ دکھا رہی تھی، آج وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، وہ اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامے چلا رہی تھی، وہ واحد تھی جسے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، مگر جو اس کی طرف ہاتھ بھی اونچا بھی کرتا وہ اسے جنم حاصل کر دیتا تھا۔ آج اشنال باغ کے ہاتھ اس کے گریبان پر گئے تھے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کی رگوں میں اتر گئی تھی، اسے محبوب ترین ہو گئی تھی، اور محبوب کے پھر دیے کے زخم بھی مرہم لگتے ہیں، پھر چاہے وہ کانٹوں پر گھسیٹے یا زہر دے، اور وہ اس کا عشق بن گئی تھی، اس کی ہر سزا اسے قبول تھی۔ آج وہ اس پہ ہاتھ اٹھا کے پچھتا رہا تھا۔ عشق بو علی سکندر کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اس وقت وہ داڑتے ہوئے شیرنیوں کو بھی مات دے رہی تھی، آج غلطی بھی اشنال کی تھی اور شرمندہ بھی وہ خود تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا رہا۔ اسے پتا تھا وہ دل کی بڑاس نکال رہی ہے، وہ اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا، وہ اس کے سینے پر مکے برساتی رہی۔ آخر کار وہ تھک کر پیچھے ہٹنے لگی تھی جب روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس سے خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، روشنال نے جیسے چیلنج کیا تھا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور رکھ کر چھڑاتی رہی، مگر روشنال کی مضبوط گرفت سے نہیں نکل سکی تھی۔ جب تک وہ جاگتی رہی روشنال نے تب تک پکڑے رکھا تھا۔ آخر تھک ہار کر اس کے کندھے پر سارا کے بے بسی سے آنسو نکالنے لگی کہ شاید وہ اس کا رونا دیکھ کر چھوڑ دے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اسے ترس نہیں آتا۔ جب تک وہ سو گئی تب تک اس کی گرفت مضبوط رہی، جیسے اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آئی، اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ اس کی باہوں میں آ گئی تھی، اب اس کا چہرہ سامنے تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری مائی لائف لائن، تم تو صرف سرائے اور چائے جانے کے قابل ہو۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے جھک کر اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ وہ کتنی دیر پھر سے اپنے ساتھ لگائے محسوس کرتا رہا اور پھر آرام سے اس کو بیڈ پہ لٹا کے خود میں بھیجتے سو گیا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، منال جو بالکل اذان کے ٹائم اٹھ جاتی تھی اب ویسے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس کا جلدی اٹھنا اللہ کی طرف سے سائن تھا اس کے لیے، اس کو اب عادت سی ہو رہی تھی صبح اٹھنے کی۔ وہ اذانوں کی آواز سن کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ ڈینس پراؤڈ پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک سے اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک دم سے آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ ایک دم سے رات کے واقعات میں زور ڈالنے لگی، کچھ دھندلے سے منظر اس کی نگاہوں میں گھومے، مگر صحیح سے کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے دیکھ کے جب رات کو اس نے نہایت گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے اور وہ اپنے کردار کی گواہی کے لیے رو پڑی تھی۔ اس کے بعد جب اس کو روکا تھا کہ رک جو، وہ سوچتی رہ گئی تھی تو کیا وہ اس کے لیے روکا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ صرف ہمدردی میں رک بھی گیا تھا تو وہ تو اس کا پھر بھرپور تاوان ادا کروائے گا۔ اس کی پشت سے اپنے ہاتھ باندھے دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ ہٹا گئی۔ اشنال باغ گہری نیند میں تھا، وہ بے ساختہ سی اس کو دیکھے گئی جو نیند میں بالکل سادہ دل اور معصوم اور مہربان سا فرشتہ لگ رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا یہ مہربان فرشتہ جب اٹھے گا تو اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ وہ گناہ گار ضرور تھی لیکن گری ہوئی ہرگز نہیں تھی۔ اس کی رات کے تلخ الفاظ اس کے تخیل کے پردوں میں کھوئے تو آنکھوں سے آنسو چہرے کو دھوتے چلے گئے تھے۔ وہ ہلکی سی پیچھے اٹھ بیٹھی تھی اور اپنا دوپٹہ سر پہ صحیح کور کر کے اسے دور ہوتی خاموشی سے اذان سننے لگی تھی۔ ایک پرلطف سا احساس اس کے ارد گرد بکھرا تھا، جہاں رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس سے پہلے کلمہ پڑھا اور دعا بھی سرگوشی میں کی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے اوپر کمفرٹ سیٹ کرنے لگی، وہ جو تکیے کو بازوؤں میں دیے منہ اس کی طرف ہی کر کے سو رہا تھا۔ منال کے بے وقوف دل نے شدت سے چاہ کے ایک دفعہ اس کے بکھرے بال سمیٹے، مگر عقل مند دماغ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ نہ کرواؤ اس شخص سے اپنی تذلیل، اور وہ پھر اس عقل مند دماغ کی مانتی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے دعا مانگنے لگی کیونکہ اس کی مشکلات وقت کے ساتھ بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کے الفاظ نہیں بھلا پا رہی تھی، آنسو جیسے دعاؤں میں بھی ہتھیلیوں پہ گرے تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی مگر اس کے آنسو اسے اللہ سے مخاطب کروا رہے تھے۔
جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسی سیکرٹ فائل ہوتے ہیں جس کو چاہ کر بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پاسورڈ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کیجیے۔ اور اب وہ زمین والوں سے اللہ پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلابی ریلی کی طرح بہنے لگے تھے، اور بے شک انسان کی آنکھوں سے نکلا جانے والا ندامت کا آنسو بھی بارگاہ الہی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ وہ کتنی دیر رب سے مخاطب رہی تھی، پھر اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے ٹینشن تھی اس کے ناشتے کی، کیونکہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی وہ سب سے پہلے دیری کا اس کے پھوڑ پن کا رونا روئے گا اور خفا ہو کر آفس چلا جائے گا۔ وہ تقریباً ناشتہ بنا کر آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو وہ اپنے استری شدہ کپڑے شاید شاور لینے جا رہا تھا۔ وہ اس کا پھیلاوا سمیٹنے لگی، اس کے سوٹ وغیرہ سمیٹ کر لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پہ رکھا، کمفرٹ طے کر کے بیڈ شیٹ سیٹ کی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے روم صاف کیا تھا۔ وہ فریش ہو کے ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا روم میں آیا تو بالکل ساری صفائی دیکھ کر اس کے بدلنے کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ الماری میں کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ ناشتہ یہیں لاؤں تمہارے لیے؟ وہ الماری سیٹ کر کے پلٹی تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کر پوچھنے لگی تھی۔ اس کی سرد آنکھوں کے حساس حصوں پہ چھائی سرخی اس کی شدت گریہ آنکھوں کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھتے اسنال کے دل میں عجیب سی جھنجھلاہٹ سی اترنے لگی تھی۔ وہ مجرمانہ احساس جو اسے رات سے اس کے دل میں اترے تھے، وہ خود ہی انہیں قبول کرنے سے خوفزدہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ایک تلخی سے بھرپور نگاہ ڈالے پلٹ کے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی ذات کو لا تعلق کر کے منہ پھیر گیا تھا، پھر سے اس زمین پر گر گیا تھا۔ ہم حادثوں سے گر گئے موسم زمین پر، ہم رشک کے آسماں تھے، ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدہ لہجے میں پکارا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی تھی۔ یہ بند کرو۔ گھڑی ہاتھ پہ رکھے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائی اس کی گھڑی کو لاک کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کے اچانک سے بدلتے تقاضوں کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ اس کی گھڑی کا لاک بند ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی سی کوشش لگی، اللہ اللہ کر کے وہ بند ہو ہی گیا تھا۔ وہ بند کر کے پیچھے ہٹی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے پکارا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی۔ اسنال آگے ہوا اور اس کے چہرے کو تھام کر اس کی شدت و گریہ آنکھوں پہ لب رکھتے منال کے دل کو دھڑکا چکا تھا۔ منال نے تو سوچا تھا کہ وہ رات والی بات کو ذہن میں رکھ کے اسے ٹارگٹ بنائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ کوئی طعنہ تھا نہ طنز تھا، اس وقت وہ نرم نرم نظروں سے دیکھتا اس کی مہربان سا شور لگ رہا تھا۔ میں اپنے اور تمہارے رشتوں کو محض ناک ہی نظر نہیں کرنا چاہتا منال، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کی روح کو سرشار کر گیا تھا، اس کی زندگی کی نوید سنا گیا تھا۔ شکریہ۔ وہ جو نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کے الفاظ پہ نگاہیں اٹھا کر بے یقینی اور خوشی سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے حیران کھڑا دیکھ کر اسنال نے مسکرا کر پوچھا، جس سے اس کا ڈمپل سامنے آیا تھا۔ منال کا شدت سے دل کیا کہ ان ڈمپل پہ وہ ایک دفعہ لب رکھے، اور آخرکار دل کی مانتی وہ اس کے گال پہ پیار کرنے لگی، لیکن اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اس سے۔ وہ پھر سے ایڑیوں کو اٹھائے اونچا ہوئی تھی، لیکن پھر سے ناکام۔ اسنال کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتی اس کی ڈمپل والی جگہ پہ لب رکھ رہی تھی، اور حیران سا اسنال کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کو سمجھ آئی تب تک وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دور ہو گئی تھی۔ واپس آؤ منال، نیچے آؤ، میں ناشتہ لگا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی مسکرا کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نہ انجانی میں دیا کہ یہ پیارا سا تحفہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے یہ تحفہ نہیں بلکہ زندگی دے گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اب تو گرمی بھی اچھی خاصی تھی۔ منال کام کر رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، تہمینہ بیگم، صغیر صاحب اور آغا جان کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اسنال جس دن کا گیا تھا واپس نہیں آیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسے سکون دے گیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ بہت نرم دل ہے، وہ اسے کسی نہ کسی دن معاف کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے لاؤنج اور کچن کے فرش دھوئے تھے۔ آج اسے کام کرنے کی صحیح سے فرصت ملی تھی، کیونکہ تہمینہ بیگم جس دن کی ناراض تھی وہ ان کے سامنے ہچکچا جاتی تھی۔ پہلے وہ کام نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں سارے کام اشنال سے ہی کرواتی تھی، لیکن کل سے وہ ایکٹیو تھی۔ اس نے پچھلے دن بھی مشین لگا کے بیڈ شیٹ اور آغا جان کے کپڑے دھو کے رکھے تھے، اور ان کا روم یہ بہت زیادہ گندا تھا۔ ان کا روم تو اس نے کل کا سارا دن لگا کے صاف کیا تھا، اور آج بھی اس نے سارے کمروں کی صفائی بیڈ شیٹ وغیرہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح سے بہت ہی مصروف تھی کیونکہ اشنال اور اشنال کا علیحدہ سے روم صاف کیا تھا۔ تمینہ بیگم نے ایک میڈ تو رکھی تھی، لیکن وہ ایک نمبر کی ہڈ حرام تھی۔ کبھی چھٹیوں کا بہانہ، بخار کا بہانہ، ہر دن کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی زبان پہ چڑھا رہتا تھا۔ اس لیے تمینہ بیگم نے اسے نکال دیا تھا، کیونکہ نفیس اور صفائی پسند خاتون تھی، لیکن کمرے اس طرح صاف نہیں تھے۔ جب اشنال تھی تو وہ میڈ کی نگرانی میں کام اچھا کرواتی تھی اور خود بھی
وہ ہر چیز ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا اشنال آئے تو کمرہ اس کو صاف ستھرا ہو۔ ابھی بھی وہ چھت پہ سارے دبیز پردے شیٹ لیے گئی تھی۔ چھت اوپر سے اتنا کور تھا کہ اسے اکیلے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اوپر ہی مشین پہ دھوتی اور ڈرائی کر کے وہی چھت پہ پھیلا رہی تھی۔ ویسے تو نیچے پورشن صاف ستھرا تھا، اسے ٹینشن تو نہ تھی۔ اس کام میں محنت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی وہ کام کر ہی رہی تھی جب اسے زوردار چکر آیا۔ وہ سر تھامے پائپ پکڑے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر پھینکے تھے کہ کچھ نہ کچھ صحت بحال ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے خود کو کچھ بہتر محسوس کیا تو پھر سے کام میں جت گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کپڑے وغیرہ دھو کر سستانے کے لیے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی تھی کہ ہر چیز سوکھ جائے تو وہ سب اتار کر نیچے لے جائے۔ کام کرتے اسے بہت مشکل ہوئی تھی اور دیر بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جب ڈور بیل بجی وہ اکھلا کر اٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ پہلے چھت سے نیچے آئی تھی اور پھر سیڑھیاں اترتی مشکل سے نچلے پورشن تک آئی تھی۔ ڈور بیل ابھی تک باز نہیں تھی۔ کون؟ ایک دفعہ اس نے اصول و اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر پوچھا تھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو منال۔ سمینہ بیگم کی ملائی سی آواز آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد ماں کی آواز سن کر منال کی ایک دم سے آنکھیں باہر آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ماں کو ساری بات بتائے کہ اسنان نے اسے ایک موقع زندگی کی نوید سنائی ہے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ ماں کی آواز نے اس کے اندر نیا سور پھونکا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول گئی لیکن ماں کے پیچھے ایک جوان چاند لڑکے کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جو ماں کے گلے لگنے کو بےتاب تھی۔ اس لڑکے کی گندی نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر اپنا دوپٹہ سر پہ صحیح کیا تھا جو کہ پہلے ہی ٹھیک تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے اس نے چہرہ غیر جادی طور پر دوپٹے سے ڈھانپا اور آنکھوں میں اتنی سختی رکھی کہ گھورا کہ اس کے ماتھے پہ بال پڑ گیا۔ وہ لڑکا اس کی چبھتی نظروں سے گڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ اچھا بیٹا آپ جو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹی کے اتنے عجیب تاثرات دیکھ کر سمینہ بیگم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر خوش اخلاق سا ہو کر کہا اور زبان کے ساتھ آنکھ کی آنکھوں سے اشارہ دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کر پلٹی تو منال کہیں نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی، اسے لون کے صوفے پہ کور چڑھاتے دیکھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تم کام کیوں کر رہی ہو؟ اور صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتے تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ وہ اشنال اور رجنال کو لینے گئے ہیں اور میرا گھر ہے، میں ہی کام کروں گی۔ منال نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھ کر کہا جو گولڈن اور بلو ساڑی میں صحیح تیار لگ رہی تھی اور ان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے تھے۔ وہ یہ کہتی بالکل نئے روم پہن حیران کار گئی تھی، حالانکہ وہ کام بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اچھا تو یہ چال تھی ان کی۔ میرے نکالنے کے بعد اس بڈھے کو آرام نہیں آیا اور پوتی کا پیار پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ دیکھو نا، میری بہن بھی شروع سے ہی میس نہیں ہے، ہر وقت اس کا پیار اس منحوس خلموئی کے لیے امٹ امٹ کر آ رہا ہے، پر یہ جو بھی کرے نا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں جو کروں گی وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ دیکھ تم وہ کیسے اس گھر میں آتی ہے، وہ چھٹانک مار کی لڑکی اب میرے مقابلہ کرے گی۔ میں نے اس خلموئی کو زندہ چھوڑا تو وہ ادھر رہے گی نا۔ وہ یہ سنتے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی اور اس پہ برس پڑی تھی۔ امی آپ ایسے نہیں کریں گی اور نہ ہی میں آپ کو ایسا کچھ کرنے دوں گی۔ وہ جس کوشن پہ کور لگا رہی تھی وہ وہیں پھینکتی، ماں کے بازو تھامتی چیختی ہوئی کہنے لگی تھی دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو مجھے۔ سمینہ بیگم نے اسے جھٹکے سے بازوؤں سے چھڑا کر غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے سے وہ جلدی سے کمرے اور حسنال کے نمبر پہ کال کرنے لگی تھی۔ کمرے میں آئی اور حسنال کے نمبر پہ کال لگی لیکن اس کا نمبر بند تھا اور منال جانتی تھی وہ کام کے دوران پاور آف کر دیتا تھا۔ اس نے آغا جان کو کال کی لیکن انہوں نے بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے غصے اور بے بسی سے موبائل نیچے پھینکا اور وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اشنال بیٹے دروازہ کھول دو پلیز۔ سمینہ بیگم اس کے روم کے باہر کھڑی تھی جو ان کے آنے سے بالکل روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آغا جان بھی پوتی کو دیکھنے کے منتظر صوفے پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا آج وہ جلدی آ گیا تھا، ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ تمینہ بیگم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ صبح سے ایسے ہی کمرے میں بند ہے میری بچی، بہت برا کیا ہے تم نے رشنال۔ صبح میں 3 چکر لگا چکی ہوں لیکن وہ ہے کہ نہیں کھول رہی۔ تمینہ بیگم اشنال کی وجہ سے سچ میں پریشان تھی۔ آپ پیچھے ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اس نے ماں کو اشارہ کیا تھا۔ اب تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود مناؤں گا۔ سگی صاحب نے بھاری گمبھیر لہجے میں اس کے پاس آئے تھے۔ وہ باپ کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری بیٹی اتنا ناراض ہے ہم سے، واقعی ہم بہت برے ہیں، اپنی پھولوں سی بچی کا اتنا دل دکھایا، ہم واقعی آپ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر سکے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بیٹی دل میں اتنا گلٹ رکھ کے جی رہی ہے۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اندر ان کا اتنا پیار بھری آواز سنتی دروازہ کھول کے جھٹ سے ان کے گلے آ لگی تھی۔ بڑے ابو! اور یہ کیا کر سے سب پڑی تھی رشنال اس کی روئی روئی آنکھیں بغور دیکھنے لگ پڑا تھا۔ جی میرا بچہ، میری بچی خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہا تھا؟
وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے ٹیبل پہ لے آئے تھے۔ آغا جان صرف نگاہوں سے ہی پوتی کو دیکھ اس بے چین دل کو سیراب کر رہے تھے۔ ان کا بہت دل کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی نشانی کو ایک بار گلے سے لگا کر اس کے سارے غم خود میں سمو لیں۔ اس کھوتے کے پتر نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے نا، رکو میں ابھی حساب برابر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کا بازو چھوڑتے روشنال کے پاس گئے تھے۔ وہ انجانی سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن یہ انجانی حیران اور شاک تب بدلی جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ اب بتاؤ، اٹھاؤ گے عورت بھی ہاتھ؟ تم اس کا شوہر ہو تو میں اس کا تایا ہوں۔ اگر آئندہ یہ سب کیا نا تو سب سے پہلے تیرے سینے میں گولیاں اتاروں گا۔ وہ جو بھتیجی کو راضی کرنے اس پہ ہاتھ اٹھایا اب سچ میں خفا ہوئے تھے، اور روشنال بخت کے باپ کی تربیت میں ایسی بات تو تھی کہ اس نے ان کے سامنے نگاہیں اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر اشنال منہ پہ ہاتھ رکھے حیرت سے انہیں دیکھنے گئی تھی۔ اشنال جتنی بھی خفا تھی روشنال سے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے تھپڑ پڑے۔ روشنال کو جب تھپڑ پڑ رہا تھا اس کی رگ رگ میں اذیت دوڑی تھی۔ وہ اتنی ناراضگی کے باوجود بے چینی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ بڑے ابو کا اسے تھپڑ مارنا اشنال بخت کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل پہ زور سے پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ اس دشمن جان سے بھلے جتنی بھی خفا تھی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستمگار یوں نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر ہی بات کرتا اچھا لگتا تھا۔ وہ پچھتائی تھی، وہ 2 دن سے اسے مسلسل منا رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ بات اشنال بخت کو ذرا اچھی نہیں لگی کہ روشنال بخت ایسے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر باتیں کرتا اچھا لگتا تھا۔ اس کا ضبط سے لال چہرہ دیکھ کر اشنال کے دل نے اسے ڈھیروں ملامت کی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کو سنتا رہا، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ شاباش پتر، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا۔ اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جھاپڑ لگاؤں۔ رکھ کے آغا جان کی خفا سی آواز آئی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے آغا جان، آ جائے گا واپس۔ تمینہ بیگم بظاہر تو ٹھیک تھیں، لیکن بیٹے کا ستا چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اشنال بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ تمینہ بیگم کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھلی ماس، جلدی کھانا لے کر آئے نا، سگیر صاحب نے تمینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، اور پھر تمینہ بیگم کھانا لے آئیں۔ سگیر صاحب نے پہلا نوالہ اس کے آگے کیا تھا۔ اشنال نے وہ نوالہ لے تو لیا، لیکن وہ اس نے بہت مشکل سے نگلا تھا۔ وہ بار بار ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو ہماری بیٹی ہمارے ساتھ بخت ولا میں چل رہی ہے نا؟ انہوں نے بہت ایمان سے پوچھا تھا۔ اشنال نے محض اس بات میں سر لایا کہ آغا جان کو فرش سے عرش پہ بٹھا دیا تھا، جبکہ سگیر صاحب اپنے پلان کی کامیابی پہ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے دل کا حال سگیر صاحب سے مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے جب کل روشنال سے بدتمیزی کی تھی تو اس کا لہجہ سگیر صاحب کو اس وقت تشویشناک خدشے میں پڑا کہ وہ روشنال کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس لیے انہوں نے روشنال کا تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کی الٹی رنگت اور اس کا بے چین دل انہیں بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ جس دن وہ یہاں آئے تھے اور روشنال نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا، اس رات سگیر صاحب نے روشنال کو بہت بے چین دیکھا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ تھوڑ پھوڑ کا شکار تھا۔ لیکن اپنی اس جھلی سی بھتیجی کو بھی بے چین دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اب انہیں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ امی آپ کھانا کھائیں گی؟ منال نے ماں کے کمرے میں آتے ماں سے پوچھا تھا۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ماں کے پاس چلی آئی تھی۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا گئی تھی۔ جی امی۔ وہ یہ کہتی ان کے پاس بیڈ پہ جا بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں وہ بات بتاؤں گی جو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ بس یہ سوچ لو کہ تمہیں بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کون سی بات؟ وہ ماں کو اتنا کچھ دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے سمن اتنی امیر ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنا بڑا اس کا گھر ہے۔ اس کا بیٹا جو آج مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ باہر کے بینک کا مینیجر ہے، اور اس کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہے۔ میں تو اس پوری فیملی سے اتنا متاثر ہوئی ہوں۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اسنال سے طلاق لے لو جلدی سے، اور عدت وہیں سمن کے گھر کا لینا، پھر تمہاری شادی کرواؤں گی، وہاں تو تم عیش کرو گی۔ اور ویسے بھی میں تمہاری تصویر سمن اور اس کے بیٹے کو دکھا دیا، اور ان کو تم بہت پسند آئی ہو۔ سمن تو میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ امی آپ نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کیسے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں طوائف ہوں۔ ماں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ 2 دن مجھ سے دور رہیں گی تو آپ کو میری یاد آئے گی، لیکن امی آپ اتنی غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے بلکہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ امی آپ میری زندگی میں زہر گھول کر ہی رہیں گی۔ امی آپ سچ میں خود غرض ہیں۔ میں اتنے اچھے شوہر کے لیے دولت تو کیا خود کو گروی رکھ دوں؟ آپ نے یہ بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ کوئی اور سنتا تو اس کے درد کا پیمانہ نہ ماپ پاتا، لیکن وہ اس کی ماں تھی جو کسی کے آگے نہ پگھلتی تھی۔ اور نو ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن مت بنو، یہ باتیں صرف کتابوں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں دیکھو تو دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
خواب تو مجھے آپ دکھا رہی ہیں امی، حقیقی زندگی تو شوہر کے ساتھ ایمانداری، رشتوں کے ساتھ عقیدت کا نام ہے، اور آج کل ٹی وی ڈرامے بھی معاشرے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آدھی سے زیادہ کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ کیا عورتیں صرف ٹی وی ڈراموں میں قربانی دیتی ہیں؟ امی، یہاں ہر عورت ہیروئن ہے، وہ اپنی زندگی میں وائٹل رول ادا کر رہی ہے، کبھی روتی ہوئی، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی چپ، کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں سیریل خوبصورت ہیروئن اور ابھرتی ہوئی اداکار ہے، وہ میک اپ کی تہہ چڑھا کر خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، محض ڈرامے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کے چہرے کے پیچھے غموں کو دیکھا ہے کسی نے؟ ایک آدھ شوقیہ آتی ہے، باقی 99% عورتیں مجبوری میں کام کرتی ہیں۔ کہنا آسان ہے، دیکھنا بھی آسان ہے، لیکن خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تم اتنی ستی ساوتری نہ بنو، حالانکہ تمہاری اپنی خواہش تھی اسنال سے طلاق لینے کی۔ اب 4 کتابیں پڑھ کر مجھے زمانے کے سبق مت پڑھو۔ ویسے تمہارا باپ ساری عمر دکھوں اور جدائی کے بغیر مجھے دیا ہی کیا ہے؟ وہ بھی تو اسی کا ہی بتیجا ہے نا، ساری زندگی پیسوں کے لیے تڑپائے گا تمہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ میں راضی ہوں گی تو آپ اشنال کو کچھ نہیں کہیں گی؟ ماں کی خود غرضی کو دیکھ کر وہ بھی میدان میں کود پڑی تھی، اس نے اپنا نفع و نقصان بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راضی ہو؟ وہ اچنبھے سے کہتی طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا کہ ماں کے پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشان تھی۔ امی، کاش آپ خوبصورت نہیں پیاری ہوتی، اور ماں خوبصورت ہو نہ ہو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد خوبصورت ماں سے نہیں، پیاری ماں محبت کرتا ہے، اور ماں بے شک خوبصورت نہ ہو، اولاد تو ماں کی گود سے محبت کرتی ہے۔ وہ ان کے خوبصورت پر اسرار چہرے کو دیکھ کر دل میں سوچتی مزید بحث کیے باہر نکل گئی تھی۔ میں آج ہوں، تمینہ بیگم سے اجازت لی تھی۔ بڑی امی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، آ جائیں روم میں۔ اس نے جلدی سے نماز طے کی تھی، وہ پہلے ہی ان سے شرمندہ تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کو تھپڑ اس کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ چائے میں رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ بڑی امی بہت زیادہ ناراض ہیں کیا؟ وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ اور میں کیوں اپنی بیٹی سے خفا ہوں گی؟ وہ پلٹ کے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ سوری، میں نے کل آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی نا؟ وہ ان کے پاس آتی ان کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ جتنا ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اتنا تو بنتا ہے نا؟ وہ اسے تھامے بیڈ پہ لے آئی تھی۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، ایک بات تم سے پوچھوں اشنال بچی، مجھے سچ سچ بتانا۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتی تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ جی پوچھیں، اشنال نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ اشنال کا رویہ شروع سے تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ مطلب اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ماں تھیں اور زیرہ خاتون تھی، اس لیے معاملے کی نزاکت کو بھانپ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ انہیں پہلے ہی پتا تھا۔ آدھی سے زیادہ کہانی تو اشنال کے ایک دن گھر آنے پر معلوم ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے بڑی امی۔ اس نے محض جھوٹ اس لیے بولا کہ ایک ماں کو اپنی تربیت پر افسوس نہ ہو۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے اشنال، سچ سچ بتاؤ، اس کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ کیسا سلوک کرتا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ تم ڈرو مت، مجھے بات کلیئر کرو۔ تمینہ بیگم کے لہجے سے نرمی غائب تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ امی، میں ان کو کبھی جان ہی نہیں پائی۔ میں ان کی رفاقت میں تیسرا موسم گزار چکی ہوں اور چوتھا موسم شروع ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیسا برا کوئی نہیں۔ امی، وہ میرا خیال بھی اجنبیوں کی طرح رکھتے ہیں، نہ میں ان کو جان پائی ہوں اور نہ آئندہ جان سکوں گی، کیونکہ وہ مجھے پراسرار لگتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کا ایک پہلو بھی میرے ہاتھ نہیں آنے دیتے۔ وہ جھکی آنکھوں سے الجھے لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اس گفتگو کے دوران بھی وہ کوئی سرا ڈھونڈ رہی ہو، کیونکہ تم نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی حمایت کاری ہوں۔ جس طرح وہ تمہیں لے کے گیا تھا، میں بہت ڈری تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ امی، وہ میرے ساتھ وہ اچھے نہیں تھے، وہ بہت ہی زیادہ سختی کرتے تھے اور مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے جاتے تھے، اور کالج میں بھی لوکل پہ جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی رحم نہیں آتا تھا مجھ پہ۔ اس نے بات کو سلیقے سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ لہجے کا تیز ہے، سخت ہے، برا ہے، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کبھی اس کی غیر موجودگی میں کسی مرد نے تو کیا کسی عورت نے بھی اس در کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ نہیں بڑی امی، کبھی نہیں۔ وہ جواب دیتے وقت حیران پریشان سی تھی کہ وہ اسے اتنے عجیب سوال کیوں کر رہی ہیں۔ اور جب تم لوکل جاتی تھی تو کسی نے تمہیں نظریں اٹھا کر بھی دیکھا تھا یا تم سے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں بڑی امی، کبھی نہیں۔ لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے میں کتنی خامیاں ہیں۔ نہیں بڑی امی، مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا اور گھر میں بھی کوئی بہانے سے کبھی نہیں آیا۔ جو سچ تھا اس نے واضح بتایا تھا۔ تو پھر میرے بیٹی کی شخصیت میں اتنا رعب و دبدبہ تو ہے نا کہ کسی نے تمہیں گھر میں بھی اکیلے کچھ نہیں کہا اور کالج میں بھی اکیلی آتی جاتی رہی ہو، اور تمہارا راستہ کسی نے نہیں روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کا گھر سے نکلنا ایک قدم بھی لوگوں کی نگاہوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ پھر لوگ تمہیں چھیڑ تو کیا، تمہاری طرف نگاہیں اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ تمہارا بہترین محافظ ہے، تمہیں کسی بھی گندی نظروں سے بچا لے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ عورت کا محافظ مرد ہے۔ بڑی امی، میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن یہ کیسا تفظ ہے کہ ایک گھر میں عورت کو قید رکھا جائے، اس کی سانسیں بند کاٹی جائیں، وہ گھر کو گھر نہیں قید خانہ سمجھے، وہ اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جیے؟ وہ جرح والے انداز میں سوال کرنے لگی تھی۔
اسے ہی تحفظ کہتے ہیں میری جلدی دی، تم شکر کرو تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ ملی ہے، ورنہ عورتیں ترسی ہوئی ہوتی ہیں محض ایک چھت کے لیے۔ اور آج کل مردوں کے لیے آسان نہیں ہے کہ ایک شادی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا، وہ ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے نوکری کر رہی ہوتی ہے۔ مرد عورت پہ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ پتہ ہے عورت ہر وقت شوہر سے اپنی خوبصورتی کی تعریف چاہتی ہے، لیکن خالص مردوں کی تعریف تو مرد کی روک ٹوک اور مذاق میں بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک میں نے روشنال کو سمجھا اور پایا نا، تو اسے تمہاری بہت فکر ہے۔ میں پہلے تو جانتی تھی، لیکن جس دن وہ بخت والا آیا تھا، اس کا تمہارے لیے وہ کسی بڑے کو جواب نہ دینے والا تمہارے کردار کی گواہی کے لیے اپنی سگی خالہ کو آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور خالہ بھی وہ جو کسی کی نہیں سنتی۔ روشنال نے کہا تھا کہ میری خالہ جان اپنے منہ سے میری معصوم بیوی کے لیے ایک گلاس پانی نکالے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ اور روشنال کی اس لہجے کی وجہ سے وہ اب تک اسے اور تمہارے علیحدہ ہونے کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ جب آغا جان نے اسے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ جس گھر میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں آنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور آغا جان آپ کی اس شاندار ولا میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس گھر میں قدم بھی رکھوں گا؟ تم پچھتاؤ گے روشنال، ایک دن میرے بیٹے کو تو اس کی ماں نے مار دیا تھا، اب اس کی بیٹی بھی تمہاری جان لے کر رہے گی۔ تم دوسرے کبیر بن رہے ہو۔ نہیں آغا جان، میں کبیر بنوں یا نہ بنوں، آپ میری آنے والی نسلوں کو اشنال کبیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آغا جان اور بابا، جب میری موت ہوگی نا، تو خدا کا واسطہ آپ میری بیٹی کو اشنال کبیر مت بننے دیجیے گا۔ اس کے دل میں احساس کمتری مت رکھنے دیجیے گا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی کو تو اتنا قابل بنا جاؤں گا کہ وہ میرے بعد آپ کی تو کسی کی محتاج نہ رہے۔ میں اسے اتنا سخت تو بنا جاؤں گا کہ وہ آپ کے در پر نہیں آئے گی۔ کیا پتہ آپ کی اس بے وجہ نفرت میں کتنے سال برس بیت جائیں اور میری موت واقع ہو جائے، پر میری بیٹی کو اس کی نسلوں کا طعنہ مت دیجیے گا۔ جو بات ہوئی ہے وہ میں نے بتا دی اشنال، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کا عمل ضرور برا ہوگا، لیکن وہ خود برا نہیں ہو سکتا۔ اب بس کہنا یہ چاہوں گی کہ اسے ایک مرد یا شوہر نہیں، ایک ماں کا بیٹا سمجھ کر معاف کر دینا، بس میرا مان رکھ لینا۔ اور اگر اور اگر تم آج اس کے کمرے میں جاؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے ایک بے بس ماں کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اس میں بے شک تم میری ممتا میں چھپی غرضی سمجھ لو، کیونکہ میں ماں ہوں، میں کل سے اسے بے چین دیکھ رہی ہوں، اور تمہارے ساتھ وہ خوش رہتا ہے۔ وہ کل صبح میں نے اسے تمہیں مناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا شبہ خیر، میں جا رہی ہوں، میری باتوں پہ غور و فکر ضرور کرنا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حسنال گھر بہت تھکا ہوا آیا تھا، وہ اپنے چہرے کی تھکان اس بھورے بالوں کو دیکھ کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کام پہ تھا تو تب اس کی آنکھوں کے تصور میں بس ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ اس بھورے بالوں والی بلی کا تھا۔ جیسے اس نے بخت ولا میں قدم رکھا، ایک بار پھر اس کا دل مچلا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ہاں البتہ روم اتنا چمک رہا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر پائے کہ یہ روم منال نے صاف کیا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد وہ ہر وقت خود ملکہ ہولیے میں رہتی تو گھر کی صفائی کیا خاک کرتی، لیکن ان دنوں وہ بہت حد تک تبدیل ہوئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا باہر آیا تو اسے برتنوں کی آوازیں آئیں۔ وہ نہ سمجھی سے سوچنے لگا کہ وہ بھورے بالوں والی بلی کچن میں کیا کر رہی ہے۔ وہ بالکل دبے قدموں سے کچن میں آیا، کیونکہ وہ بنا آواز چلنے میں کافی ماہر کھلاڑی تھا۔ وہ اس کی طرف بیک کیے برتن دھو رہی تھی۔ سادہ سے کاٹن کے کپڑے پہنے بھورے بال نظر نہیں آ رہے تھے جن کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ بالکل رفتہ رفتہ چلتے پیچھے سے آتا اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے گیا تھا۔ اسنال، تم کب آئے؟ وہ مانوس سی خوشبو پہچانتے گھبرائی سی بولی تھی، کیونکہ اس کی گرفت میں گرم جوشی تھی۔ جب آپ اس چھوٹے سے دماغ میں مجھے سوچے بیٹھی تھی، سچ بتاؤں تو 2 دن آپ کے دیے گئے تحفے کو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ فٹ سے اسے عزت دیتا، یہ کہتے اس کے صابن زدہ ہاتھوں کو تھامتے اس کے ساتھ پلیٹ دھلوانے لگا۔ اسنال، کیا کر رہے ہو؟ کچن ہے یہ۔ اس کی تھوڑی کو اپنے کندھے پہ دیکھتے اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی تھی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں یہ تبدیلی کیسے آئی آپ میں؟ مطلب گھر کا اتنا کام آپ اکیلے کر رہی ہیں؟ وہ یہ کہتے اس کے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کرتے دھونے لگا تھا، کیونکہ وہ برتن دھو چکی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ مطلب اتنے خوبصورت اور ملائم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنا کام کر رہی ہیں۔ اب کی بار یہ کہتے اس کے ہاتھ کی پشت پہ بڑی نرمی سے لمس چھوڑا تھا، کیونکہ میں فارغ بیٹھی بیٹھی اکتا جاتی ہوں، اس لیے میرا دل کیا خود کو گھر کے کاموں میں انگیج کر لوں۔ منال نے اس کے لمس سے گھبراتے نظریں اپنے ہاتھوں پہ رکھے بہت سادگی سے جواب دیا تھا۔ ہائے میں صدقے بھوری بلی، کیا ضرورت تھی آپ کو ان کاموں میں انگیج کرنے کی؟ مجھ سے دل انگیج کر لیتی، کم از کم ایک ہینڈسم شوہر تو مل جاتا، مطلب گھاٹے کا سودا تو نہ ہوتا۔ وہ اس کا اتنا سادہ سا لہجہ سن کر اس کا رخ موڑ کر شدت سے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اسنال، کچن ہے یہ، اور ویسے میری طبیعت خراب ہے، یہ نہ ہو اس دن کی طرح تمہاری شرٹ گندی ہو جائے۔ کیا
یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس طبیعت خرابی کے سبب آپ مجھے ابا، میرے والد محترم کو دادا اور ان کے والد کو پردادا تو نہیں بنا رہی ہوں؟ اس کی طبیعت خرابی کو سن کر میں چل اٹھا تھا۔ اسنال کیا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اس کے اتنے صاف لہجے پہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اور وہ تو مجھے تو رومانس کرتے نہیں آئی، اور ابا بننے میں کون سی شرم؟ چلیں چھوڑے، جلدی کریں، تیار ہو جائیں جلدی سے، میں تب تک ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ آج ہی کنفرم کرتے ہیں، آپ مجھے ابا بنا بھی رہی ہیں یا صرف لارے ہی لگا رہی ہیں؟ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس نے بہت جوش سے کہا تھا۔ اچھا چھوڑیے اس خوشی میں خود زحمت کر لیتا ہوں آپ کو روم میں چھوڑنے کی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اور کیا پتہ یہ تمہاری خوش فہمی ہو۔ منال اس کو پہلے والی ٹون میں آتے دیکھ کر بہت مسکرا کر بولی تھی۔ اور آج مجھے پتہ چلا کہ کچھ خوش فہمیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں جو فرش سے عرش پہ بٹھا دیتی ہیں، جیسے آج مجھے بٹھا دیا۔ یہ کہتا نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ اسنال چھوڑو، امی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ وہ ماں کو سوچتے سچ میں ڈری تھی۔ نہیں آج نہیں، آج کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے دے، آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا۔ پہلے ہاسپٹل چلیں گے، پھر شاپنگ کریں گے، چوڑیاں، مہندی، گھڑی ان خوبصورت ہاتھوں پہ سجائیں گے، کیونکہ میری اس بری بلی کی یہی تو شوق پورے کرنے کی عمر ہے۔ وہ اسے روم میں لاتے یہ باتیں اس کو سمجھدار سا، شور اور دل کے قریب قریب سا لگ رہا تھا۔ اور جب سے تمینہ بیگم گئی تھی وہ تب سے ساکت سی بیٹھی اس دشمن جا کو سوچ رہی تھی۔ وہ جو باتیں اسے کہہ گئی تھی اس کو سوچ کر وہ پریشان سی تھی کہ وہ اس کے لیے آغا جان سے لڑا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا خود کو نہیں جانتی جتنا وہ اسے جانتا ہے۔ اس نے آغا جان کے آگے اس کی محرومیوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی مضبوطی کے لیے اس پہ اتنی سختی کرتا تھا تاکہ اس کے بعد اسے تکلیف نہ ہو۔ جیسے اس کی ماں کو تانے ملے تھے، وہ خود کو بہت مظلوم تصور کرتی تھی، لیکن آج اس کی بہت سی ایسی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ وہ اس کی حمایت کے لیے ان کے آگے ڈٹ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے، وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر روز جب سوئی ہوتی تو نیند میں بھی اسے نرم و گرم سا لمس محسوس ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب اس کی یاد نے زور پکڑا تو وہ اس کے خفا چہرے کو سوچتی، دوپٹے کو صحیح کرتی اور ٹائم دیکھتی باہر نکلی تھی۔ تقریباً 12 تو ہو گئے تھے۔ وہ پہلے روم سے نکلی، چیک کیا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ غیر معمولی خاموشی سے معلوم ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے روم میں آئی تھی۔ جب پاپا آیا ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ چیک کیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے سکون ہوا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی روم میں آئی تھی۔ وہ صوفے پہ لیٹا بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ اس کی خراٹوں کی مدھم آواز میں اس خاموش اور جامد کمرے میں واضح محسوس ہوتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کالے رنگ کا دل دادا کالا سوٹ پہنے ہوا تھا۔ وہ بالکل آہستگی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ ہلکے ہلکے بلیک ریشمی داڑھی، بند آنکھوں پر سیاہ ہلکے سوتے ہوئے بھی تیکھی ناک پہ چھائی خفگی، کشادہ پیشانی پہ پڑے بال، گندمی مگر صاف رنگت اور مخصوص سیاہ لباس۔ وہ وجہ دلکشی اور مردانہ دلکشی اور جاذبیت کا شاندار اور جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ وہ ستمگار اس کا محافظ ہی تو تھا جس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو نظریں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی، اور دل میں ایک بات انی کی طرح چبھ رہی تھی کہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ آج تمینہ بیگم کا انکشاف اس کی روح کو لرزا گیا تھا۔ اس کا سپرمین اپنی عشق کی خاطر خود کو بھول جائے گا کتنی آسانی سے۔ اس نے آغا جان کو کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو در در جھکنے سے بچا رہا تھا۔ وہ اس کی احتیاط اور سختی کو ظلم سمجھ رہی تھی، اور وہ اسے کتنی دیر بیٹھی تک رہی تھی، اور یوں ہی دیوانوں کی طرح تکتے تکتے آنکھوں میں نمی کے باعث اس کا شاندار اور وجیح چہرہ اس کی نگاہوں میں دھندلا گیا تھا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں سینے سے دونوں ہاتھ باندھے سویا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ جھکی، اس کے مردانہ سینڈل اتارنے کے لیے نیچے بیٹھی۔ اس نے اس کے سفید مضبوط پاؤں کو دیکھنے لگی جو بلیک سینڈل میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں سے جوتے علحدہ کیے۔ آنکھوں سے آنسو اس اناؤں کے مشہور ریاست کے بادشاہ حسین بادشاہ کو دیکھتے پھر سے شہنشاہی نذرانہ پیش کرنے لگے تھے۔ اگلی لمحے وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس کی ٹانگوں کے ساتھ سر ٹکاتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ روشنال وقت جو اب گہری نیند میں تھا ٹانگوں پہ نرم سی گرفت محسوس کر کے آنکھیں کھول گیا تھا۔ اشو ایک دم سے سیدھا ہوتا ہے، اسے اشاروں سے تھامتے اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اس کے گلابی ڈوروں والی آنکھوں میں دیکھتا اس کو اس وقت اپنے روم میں شدت سے روتا دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کی گلابی ڈورے والی آنکھیں دیکھتا اس کے وقت اپنے روم میں شدت سے روتے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے یہ کہنے کی دیر تک وہ اس کے ہاتھوں پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یار کچھ تو بتاؤ، امی نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ وہ کتنا پریشان تھا اور کتنا حیران نظر آ رہا تھا۔ ادھر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ اپنی گھنی ریشمی آنسو زدہ پلکوں کی باہر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ کس بات کے لیے؟ روشنال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ معافی کس بات پہ مانگ رہی ہے۔ وہ پریشان سا تھا۔ میں نے بہت بدتمیزی
کی نا آپ سے، آپ کو میری وجہ سے تھپڑ پڑا، اس لیے آپ ناراض ہو کے گئے تھے۔ یہ کہہ کر پھر سے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اے اللہ، میں کس دیوار پہ سر ماروں؟ یعنی یہ لڑکی صرف میرے تھپڑ کی وجہ سے روتی رہی ہے؟ روشنال نے اس کی باتیں سن کر گہری سانس لی تھی اور دل ہی دل میں اس معصومیت پہ حیران تھا۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ وہ اسے اشاروں سے تھامتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یعنی میری اس جلی سی بیوی اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا سیلاب بہا رہی ہے، اور تھپڑ تو مجھے پڑا تھا، پھر میری جلی کیوں اتنی رو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو اٹھاتا وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھپڑ آپ کو پڑا ہے لیکن درد مجھے ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ لیکن یہ تھپڑ بھی تو عدلے کا بدلہ تھا مسز روشنال، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے تھپڑ کے بدلے میں مجھے تھپڑ پڑا تھا۔ لیکن جس طرح سے آپ گھر سے گئے تھے غصے سے، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ نہیں میری زوجم، میں بھی تو آپ کے ساتھ غلط کر جاتا ہوں، اس کا تو آپ حساب بھی نہیں لیتی۔ آپ سچ میں ناراض نہیں ہیں؟ وہ آنکھوں کو اٹھاتے تحیر سے پوچھنے لگی تھی۔ اور میری اس چھوٹی سی جان نے ایسا کون سا کام کیا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری چھوٹی سی جان مجھ سے خفا ہوگی؟ وہ اس کی آنکھ کو ماں کے ڈالتا نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ تو میں آپ سے ہوں، وہ اس کو اتنے نرم لہجے میں دیکھ کر لاڈ سے بولی تھی۔ اچھا اتنے دنوں سے ظالم بن کر جو بدلے لے رہی ہو میری جان، اس کا کیا؟ وہ اس کو کیوٹ کیوٹ سے منہ بناتے دیکھ کر تھوڑا سا قریب ہوا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ بہت زور سے اور سب کے سامنے مارا تھا، اس نے کہا تو ضبط سے تھا، لیکن روشنال نے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی محسوس کی تھی۔ پھر پیار بھی تو ایسے ہی کیا نا؟ روشنال کے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تھا۔ روشنال اس کی بے باک جسارت پر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر بھی لہجے کو مشکل سے نارمل کیا تھا۔ لیکن بڑی امی کہتی ہیں کہ منہ پہ تھپڑ مارنے سے اس بندے کی ساری نیکیاں اس کی طرف چلی جاتی ہیں۔ جس معصوم کو تھپڑ پڑتا ہے اس نے معصومیت سے بڑی امی کا حوالہ لیا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو گنہگار سا بندہ ہوں، میری نیکیاں کہاں ہوں گی؟ وہ اس کی بات پہ اطمینان کرتا اس کو سکڑے بیٹھے خود ایزی ہو کر لیٹ گیا تھا۔ استغفراللہ، ایسے نہیں کہتے، اللہ آپ کا، لیکن آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے تھپڑ سختی سے مارا تھا۔ اور اس کی یہ بات سیدھی روشنال بخت کے دل میں لگی تھی۔ وہ جو 2 دن سے اسے مار کر بے چین تھا، اس کے لفظوں سے جیسے گہری کھائی میں گرا تھا۔ چاہے ایک کام کرو، جتنا تمہیں زور سے تھپڑ مارا تھا نا، اس سے 2 گنا زور سے مجھے مارو۔ وہ لیٹے لیٹے بازوؤں سے پکڑے اپنے پاس کر گیا تھا۔ نہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی گرفت میں گھبرائی تھی۔ نہیں اشنال، آج میں کھلے دل سے اجازت دے رہا ہوں، ایک زور کا تھپڑ مجھے مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا، اور بھی کوئی ایسی سزا تجویز کرو جس سے تمہاری روح اور وجود کے زخم مٹ جائیں۔ وہ گہری یاسیت سے کہنے لگا تھا۔ چھوڑیں، میں نے جانا ہے۔ وہ اس کے گہرے دلگیر لہجے اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر اکلائی تھی۔ وہ ہر روپ سے زیر کرنے کا فن رکھتا تھا، لیکن وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جو نظریں چکائے بیٹھی تھی اس کی طرف دیکھا تو پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کوئی شخص اپنے دیے کے زخموں پر رو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے سپرمین، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جس طرح تمہیں زور کا لگا تھا اتنی شدت سے مارو۔ جس دن سے تمہیں مارا ہے نا، اس دن سے اس تنگ دل کو چین نہیں مل رہا، سکون ڈھونڈ رہا ہوں میں، مجھے سکون نہیں ملتا، کیونکہ تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسوں نے مجھے بہت سخت قسم کی بد دعا دی ہے۔ میں ایسی راہ ڈھونڈ رہا ہوں جس راہ سے کوئی مداوع ہو جائے۔ ارے اب اشنال جلدی کرو۔ وہ اتنا تیز بولا کہ اشنال کام کے رہ گئی تھی۔ نہیں سپرمین نہیں، پلیز نہیں، وہ روان سی ہوئی تھی۔ اشنال میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ اب کی بار پہلے سے کافی اونچے لہجے میں بولا تھا۔ اشنال نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ نہیں، وہ یہ کہتے جھک کر اس کے گال پہ لب رکھ گئی تھی اور پھر اس کے گال کے ساتھ گال ٹکا لیا تھا۔ روشنال ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب اس کے اوپر پڑی، اس کے گال کے ساتھ گال ٹکائے اس کی قمیض کے کالر کو تھامے لمبی لمبی سانس رہی تھی۔ اس پر بڑی امی نے نہیں کہا کہ اس طرح پیار کرنے سے بھی ساری نیکیاں پیار کرنے والے شخص کو چلی جاتی ہیں؟ وہ جو خود کو چھپا رہی تھی، اس کی شوخ گمبھیر آواز سنتی اس نے جلدی سے اٹھنا چاہا تھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب میرے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے؟ وہ اٹھتی ہوئی بدلتی ہوئی بولی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے، اس عمر میں گیمز کھیلتا اچھا لگوں گا کیا؟ وہ اس کی اچانک فرمائش پہ حیران ہوا تھا۔ ایج سے کیا ہوتا، آپ میری خاطر کھیل لینا۔ اچھا کون سی؟ وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خاطر بولا تھا کیونکہ اب وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، اس نے گیم بتائی تھی اور اس کی پاکٹ سے پنسل نکالی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس نے اپنی ہتھیلی پر لکھ کے اسے دکھایا تھا، وہ جیسے اپنا آپ منوانے آئی ہو، اور آپ مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پنسل دیتے پوچھنے لگی تھی۔ زوجہ، محبت لکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، بالکل خاموش دھڑکتے دلوں کی طرح۔ وہ نا کا مارا شخص جیسے آج بھی محبت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔
کیا میں آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی؟ اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ وہ اس شخص کو سچ میں سمجھ نہیں پائی تھی، ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ مطلب میرا اور آپ کا گزارا زندگی بھر ہو جائے گا نا؟ وہ گڑبڑاتے بات کو سنبھال گئی تھی۔ کیا عملی ثبوت چاہیے میری محبت کا زوجم؟ روشنال کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، پھر سے بزید ہوئی تھی۔ آج تو وہ اسے اظہار محبت منوانے آئی تھی۔ تم نہیں جانتی مگر زوجم، میں اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں اشنال بخت پہلی صف میں کھڑی ہے۔ اب خوش ہیں میری زوجم؟ اشنال وقت میری چلتی دھڑکنوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہتا اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ آج اسے واقعی خوش کر چکا تھا۔ اس نے آج اپنی سوچوں سے بڑھ کر اشنال بخت کو خوبصورت پایا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تپش اور نگاہوں سے بچ جانا اشنال بخت کو بہت مشکل لگا تھا۔ اس کی گالوں پہ لالی بکھر گئی تھی۔ آج وہ اسے اور زیادہ عزیز ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اس شخص سے اپنا آپ جو منوا لیا تھا، جو اپنے آگے کسی کی نہیں مانتا تھا۔ وہ شخص اس کے آگے جھک گیا تھا، جو اپنے رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔